اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی، السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی۔ برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کتاب لکھنے سے پہلے استخارہ کیا۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے استخارہ کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ دادا صاحب فرماتے ہیں، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ جو بولتا ہے وہ کبھی اپنے نفس کو راضی کر رہا ہوتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہماری ذات کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب دادا صاحب نے پرشین میں لکھی تھی اور اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن 1894 میں مولوی فیروز دین صاحب نے کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولانا ہی کی ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے کشف المحجوب ہمارے تک پہنچ رہی ہے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب کے تیسرے حصے میں موجود ہیں اور جمع اور تفرقہ اس کانسیپٹ کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ 10واں فرقہ تھا، اس کو فرقہ سیاریہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو العباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھا۔ حضرت ابو العباس سیاری نے جمع اور تفرقہ کے اوپر گفتگو کی، داتا صاحب نے جمع و تفرقہ پہ جو ڈیبیٹ اور کانورزیشن تھی اس کو ہمارے سامنے رکھا، اور جو اس میں امپورٹنٹ نکات تھے، جو کلیریفیکیشنز تھیں، وہ داتا صاحب نے ہمارے لیے کر دیں۔ اگر ہم ایک کوئک ریکیپ کر دیں کہ پورا جمع اور تفرقہ ابھی تک جہاں پر بات ہے، اور یہاں سے ہم آگے چلیں گے، اور اگر آج ہمیں وقت اجازت دے تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ اس کو ہم درمیان میں نہ چھوڑیں، اس سیکشن کو ختم کر پائیں آج، اگر وقت ہمیں اجازت دے اور اللہ کا فضل شامل حال رہے تو۔ آج بہت امپورٹنٹ کانورزیشن دا صاحب کرنے والے ہیں۔ اینی وے، دا صاحب نے جمع اور تفرقہ پر جب گفتگو کی تو جو پہلا ان کا میجر آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جمع اور تفرقہ کے ورڈز کو ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ استعمال کرتا ہے، ہر فیلڈ میں اس کے میننگز ڈفرینٹ ہیں، میتھس میں اور ہیں، گرامر میں اور ہیں، فقہ میں اور ہیں، اور تھیولوجی میں اور ہیں، اور اسی طرح مسٹسزم میں اور ہیں۔ یہ ان کا پہلا آرگومنٹ تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسٹسزم میں بھی مختلف گروپس ہیں اور وہ جمع اور تفرقہ کے مختلف میننگز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ جی جمع توحید کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، توحید جب رب تعالیٰ کے مقام پر ہو تو وہ ایک مسٹری ہے، توحید کا جب بندے اقرار کر لیں تو وہ سچے اور ارادے میں پختہ ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو بھی صاحبان جمع کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سچے ہیں اور ارادے میں پکے ہیں اور اللہ کی توحید پر اقرار کر رہے ہیں، اس کے پیروکار ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ہے، جمع توحید اللہ کے لیول پر اٹس اے مسٹری، بندے کے لیول پر سچ اور پختہ عقیدہ۔ نمبر 2، جمع
اللہ کی ذات اور صفات جمع میں ہیں، وہ دونوں ایکوالٹی میں ہیں، برابر ہیں، ایکویلیبریم میں ہیں، سیپریٹ بھی ہیں، نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، مگر وہ جو اللہ کی ذات اور صفات کا ریلیشن شپ ہے اس کو ہم جمع کہہ رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں ان کو ہم تفرقہ کہہ رہے ہیں. کہ دوسری تھی اس کی. تیسری یہ تھی کہ جمع جو ہے وہ علم توحید الہی ہے، اللہ کی توحید کا علم جمع ہے، اور علم احکام الہی جس کو شریعت کا علم کہتے ہیں وہ تفرقہ ہے. فورتھ لیول پہ داس صاحب نے کہا، یہ ذرا کیوٹ سی، کل بھی میں نے کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ ذرا کیوٹ سی ڈیفینیشن تھی جس پہ اہل اللہ کی کنسنسس ہو، اگریمنٹ ہو، وہ جمع ہے، اور جس پہ ان کا اختلاف ہو وہ تفرقہ ہے. اور پانچویں جو کہ سب سے امپورٹنٹ تھی، اور داتا صاحب نے بھی اسی کو لیا اور اس کو آگے انہوں نے فردر ڈیولپ کیا، کہ جمع اللہ کی عطا کا علم ہے. جو کچھ اللہ عطا کرتے ہیں وہ مجاہدات یا مشاہدات ہوتے ہیں اور وہ جمع ہے، اور تفرقہ جو ہے وہ ہیومن ڈیڈز کا علم ہے. یہ جتنی ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی ہیں ان ساری ڈیفینیشنز میں دو ڈیفینیشنز اب تک سب سے امپورٹنٹ ہیں جس پر داتا صاحب آگے ڈیولپ کرتے ہیں جمع اور تفرقہ کو. ایک جمع علم ذات الہی اور صفات الہی، تفرقہ علم افعال الہی. یہ ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. جمع اللہ کی ذات اور صفات کا علم، تفرقہ اللہ کے افعال کا علم. ایک یہ ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے جو داس صاحب آگے ڈیولپ کریں گے چیزوں کو. اور دوسری جمع اللہ کی عطا کا علم اور تفرقہ ہیومن ڈیڈز کا علم. اب ان دونوں ڈیفینیشنز کو اگر ہم سمولیٹ کر لیں تو اگلی بات داتا صاحب نے شروع کی، اور وہ بات یہ تھی کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی خرابی سے چھوٹ جائے. بندہ رب کی ایسی قربت میں چلا جائے کہ وہ اپنے اعمال اور اعمال کی خرابی سے چھوٹ جائے، اور رب تعالیٰ اس کے عمل کو اپنا کہہ دے. رب تعالیٰ مطلب یہ ابورٹ کر دے کہ یہ کام تم کر رہے ہو، بلکہ رب کا یہ میں ہی کر رہا ہوں. اور یہ تب پاسبل ہوگا جب ہم رب تعالیٰ کی قربت میں ہوں گے. اور اس کی دلیل میں داتا صاحب نے حدیث قدسی پیش کی تھی کہ میں جب بندے میرے سے قرب حاصل کرتے ہیں، عبادت، ایکسٹرا عبادت، نوافل ایکسٹرا عبادت ہوتی ہے نا، ایکسٹرا عبادت کر کے جب وہ قرب حاصل کرتے ہیں تو میں ان کا ہاتھ پاؤں کان بن جاتا ہوں. یہ مشہور ہے اس کا مفہوم اس حدیث کا. تو داس صاحب نے کہا کہ جب بندہ اس سٹیٹ پہ چلا جاتا ہے، اور یہ کس سٹیٹ ہوتی ہے؟ جب بندہ اس کے ذکر میں جاتا ہے. تو جب بندہ اس کا ذکر کرتا ہے تو بندے کا ذاتی ذکر ختم ہو جاتا ہے، بندے کی آئیڈینٹی ایفیس ہو جاتی ہے، اور پھر بندے کا اس کا ذکر کرنا اصل میں اس کا ذکر ہو جاتا ہے. بندہ اس کا ذکر کر رہا ہے لیکن یہ نسبت اللہ نکال لیتے ہیں، اللہ کا ہی ذکر اللہ کر رہا ہے، پھر وہ سٹیشن آ جاتا ہے. جیسے کہ بایزید بسطامی نے کہا میری بڑی شان ہے، تو داس صاحب نے کہا یہ وہ نہیں کہہ رہے تھے، رب تعالیٰ کہہ رہا تھا اپنے بارے میں. بایزید بسطامی ذاتی طور پہ کچھ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب کی وہ حدیث پیش کی کہ اللہ حق جو ہے عمر کی زبان سے کلام کرتا ہے. تو اگر تب ہو سکتا تھا تو اب بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی. اگر موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک ٹری کے ذریعے اللہ نے گفتگو کر لی تو انسان تو اشرف المخلوقات ہوتا ہے، ٹری کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی. تو اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو ایز اے میڈیم استعمال کیوں کیا. لیکن دادا صاحب جو امپورٹنٹ بات کی کہ بندے کی بعض اوقات گویائی تبدیل ہو جاتی ہے رب تعالیٰ کی گویائی میں، لیکن فزیکل امتزاج، اتحاد اور حلول کبھی نہیں ہوگا. وہ رب کے حکم سے ہوتا ہے، سیپریشن ہمیشہ رہے گی. یہاں سے داتا صاحب نے ایک نئی بات ہمیں سمجھائی کہ در حقیقت جمع وہ سٹیشن ہے جس میں بندے کے عمل ختم ہو جاتے ہیں
اور رب تعالیٰ اس کے تھرو جو ہے آپریٹ کرتے ہیں. اور عام طور پہ کرامات اور میریکلز کے موقع پر یہ ہو رہا ہوتا ہے. کرامات اور میریکلز کے موقع پر یہ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں سمجھنے کے لیے ایک بات اگر ہم سمجھ لیں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے ابھی بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, یہ کائنات میں سانس لے رہے ہیں اللہ کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے افعال کی دو طرح کی نوعیت سمجھنے کے لیے, اصل میں اللہ کو ہی پتہ ہے کیا ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے ایکشنز کو ہم دو طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. ایک اللہ کے وہ ایکشنز ہیں جس میں اللہ نے لاز بنا دیے ہوئے ہیں, لاز آف نیچر. ہم سارے وہ بھی اللہ کا ہی حکم اور اللہ کی قدرت تھی, لاز آف نیچر جو بن گئے ہیں. اب ہم لاز آف نیچر کے پابند ہیں جو کہ اللہ نے بنائے ہوئے تھے. لاز آف نیچر کے تحت جو اللہ کا آپریشن ہے وہ ریلیٹیولی انڈائریکٹ ہے. اس کمرے سے آکسیجن کو سک کر لیں گے, ایک لا آف نیچر کو ہم نے ڈسٹرب کیا, ہماری موت واقع ہو جائے گی, ہم سانس نہیں لے سکیں گے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹیمپریرلی لاز آف نیچر کو پیچھے کر کے اپنی پاور کا اظہار کر دے, جو میریکلز میں ہوتا ہے, اور وہ ڈائریکٹ انٹرونشن ان دس ورلڈ ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو دنیا میں کوئی سٹک اس سٹک کے بعد, اس کین کے بعد, اس سٹاف کے بعد نہیں ہے جو سام بنتی ہو. نہ ان سے پہلے تھی نہ اس کے بعد تھی. استدراج کو چھوڑ دیں. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں جمع اصل میں وہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے کہ ایک بندہ جب اپنے آپ کو افیس کرتا ہے, رب تعالیٰ اس کو ایز اے میڈیم استعمال کرتے ہوئے قدرت کا اظہار کرتا ہے, اور میریکلز ہوتے ہیں, اور اس کے ایکشن کو رب یہ کہتا ہے یہ میرا ایکشن ہے, اس کا نہیں ہے. جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی, داتا صاحب نے کل بتایا. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا حسین و ادنا پر پہنچا دیا گیا, پلک جھپکنے سے پہلے واپس بھی آ گئے تھے. یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں. تو جمع اصل میں وہ پوائنٹ ہے جس میں بندے کا اور رب کا ایک ورڈ کے لیول پہ, میں یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ورڈ کے لیول کی بات ہے, ایک یونین ہے, فزیکل یونین نہیں ہے, ورڈ کے لیول کی یونین ہے جس میں اللہ اس بندے کو ایز اے میڈیم استعمال کرتے ہوئے اپنی قدرت کو مینیفیسٹ کرواتے ہیں. جی نہیں, اس موقع پر وہ تفرقہ نہیں ہے. تفرقہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی نماز روزہ زکوٰۃ حج کر رہا ہے تو وہ تفرقہ ہے. جب کوئی میریکل ہوگا وہ تفرقہ نہیں ہے, وہ تو جمع کی مینیفیسٹیشن ہے نا. اس دنیا میں جمع کی بھی مینیفیسٹیشن ہونی ہے نا. تو داتا صاحب نے اس میں ہمیں کیا بتایا تھا کہ جو افعال عادت کے مطابق اس دنیا میں مینیفیسٹ ہو رہے ہیں وہ تفرقہ ہے, جو خلاف عادت ہو رہے ہیں وہ جمع ہے. دونوں مینیفیسٹ یہیں پہ ہو رہے ہیں. میں بھی بول رہا ہوں, آپ بھی بول رہے ہیں, تفرقہ ہے, یہ عادت کے خلاف نہیں ہے. اچھا آخر میں ایک اور, داتا صاحب نے اب جب یہاں پہ ہمیں لے آئے وہ, تو انہوں نے کہا اب ایک اور چیز سمجھ لو کہ یہ ملاپ ہوتا کہاں پہ ہے, یونین ہوتی کہاں پہ ہے. تو داتا صاحب نے کہا یہ جو یونین ہے, یہ جو جمع ہونا ہے, یہ اولیاء کا اور انبیاء کا خیر نہیں, انہوں نے کہا اولیاء کا ہی کہا ہے. انبیاء کے بارے میں تو انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ولیوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے, وہ بھی ایک مسٹری ہے اصل میں. تو داتا صاحب ہمیں بتا چکے ہیں کہ نعوذ باللہ نبیوں کے بارے میں اپنی تھیری اور آئیڈیالوجی, تمہاری آئیڈیالوجی, تمہاری پرسیپشن ہوگی, ریالٹی اس سے بہت بلند ہوگی. تو نبیوں کو نہ لے کے آیا کرو ڈیبیٹ میں کبھی بھی. اولیاء کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اولیاء کا باطن رب تعالیٰ کے ساتھ جمع میں ہوتا ہے, باطن, اور باطن بذات خود باطن ہے. باطن کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ میں کہوں یہ باطن ہے. کیا روح باطن ہے؟ روح باطن میں ہے, روح بذات خود باطن نہیں ہے. باطن ہڈن کو کہتے ہیں نا, ہڈن. دل باطن میں ہے, جو وہ کانشسنس والا ہے, یہ آرگن والا نہیں, جو کانشسنس والا دل ہے. ہے تو صحیح, ہے تو صحیح, ہاں ہے تو صحیح, اسی لیے اس کو ہم نے کلینس کرنا ہے. اس کو کہہ رہی ہے نفس بھی باطن میں ہے, نفس بھی باطن میں. دو سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں جو کہ باڈی کے اندر اللہ نے بھیجی ہوئی ہیں.
جو داس صاحب نے بتایا سٹل باڈیز، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر پل کرتی ہے اللہ کی طرف، ایک دنیا کی طرف، ان کی آپس میں لڑائی ہے. ہم اپنی باڈی کو جس طرف کو رخ کر دیں گے باڈی اس طرف چل پڑے گی. اسپرٹ کا راستہ خدا کا ہوگا، باڈی بھی اس طرح. اگر ہم اسپرٹ کو تگڑا کریں گے تو اسپرٹ کا پل باڈی کو بھی خدا کی طرف لے جائے گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ باطن کی کوئی حتمی ڈیفینیشن نہیں ہے، باطن خود باطن ہے، ہڈن. لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں باطن کا اشارہ دے رہی ہیں. روح بھی دے رہی ہے، ہماری کانشسنس، ہمارا ہارٹ، ہمارا شعور. نفس ایک نیگیٹو چیز اللہ نے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈالی ہوئی ہے نا، وہ بھی چل رہی ہے. مطلب یہ باطن کے کچھ ایلیمنٹس کہہ لیں. اور ہم جو اچھا باطن کو ایک لیول پر ہم غیب بھی سمجھ سکتے ہیں، غیب کے ورڈ کے حساب سے. غیب، غیب جو چیز غائب ہے، غیب. ہم باطنی پات سے کرنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ باطنی طریقہ ہے نا، ہم رب سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ظاہری راستہ بہت ہی ادنا ہے رب کو پانے کے لیے. ظاہر کا کوئی راستہ وہاں تک جاتا نہیں ہے، تو ہم باطن کے راستے سے کوشش کرتے ہیں. کسی حد تک ہم آگے بھی ایلیویٹ بھی ہوتے ہیں. بہرحال تو دادا صاحب نے کلو اور ڈراپ کی ہے کہ یونین کس میں ہو رہی ہے؟ باطن میں. اور جو باطن کی یونین ہے وہ ایک لیول پہ سیپریشن بھی ہے. باطن کوئی فزیکل چیز کا نام تو ہے نہیں کہ دو چیزیں آپس میں مل جائیں گی. اب میرے تھاٹس ہیں ایک لیول پر، یہ تھاٹس بھی باطنی ہیں. تھاٹس میں اللہ کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، لیکن یہ میری سوچ کوئی فزیکل یونین تو نہیں دے رہی نا مجھے، لیکن قربت دے رہی ہے، قربت بھی دے رہی ہے ایک لیول پہ. لیکن میں جو باتیں کر رہا ہوں داتا صاحب اس سے بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں بہت اپروکسیمیٹ درجے پہ داتا صاحب کے اور دادا صاحب سے معافی مانگتے ہوئے یہ ایکسپلینیشن کر رہا ہوں. داتا صاحب کی ایکسپلینیشن اس سے بہت بڑی ہونی چاہیے اور وہ کوئی ولی اللہ ہی کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے کلو ڈراپ کر دی ہے کہ جو جمع کا سٹیشن ہے وہ باطن کا سٹیشن ہے، باطنی ہے. اور باطن میں کیا ہوتا ہے؟ باطن میں ڈیوائن لو اپنے جوبن پر ہوتا ہے. لو کی جو لہریں ہیں وہ باطن میں ہوتی ہیں، طغیانی. اور ظاہر میں کیا ہوتا ہے؟ باطن میں تو جمع ہوتی ہے، ظاہر میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر میں تو ٹوٹل سیپریشن ہے، ٹوٹل ڈسٹنس ہے. باطن میں ہم جمع میں ہیں، ظاہر میں ہم ہر وقت فراق اور سیپریشن میں ہیں. اور ظاہر کی جو سیپریشن ہے، باطن کا لو ہمیں اس بات پر پش کرتا ہے، وہ کیٹلسٹ بنتا ہے کہ ظاہری طور پہ تمہاری بندگی زیادہ کیوں نہیں ہے، عبادت زیادہ کیوں نہیں ہوئی تمہاری. تو وہ باڈی کو کہتا ہے عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو. تو باطن میں محبت اور باطن میں جمع ہے، اور محبت جو ہے وہ ظاہری سیپریشن کو بندگی کی طرف لے کے جا رہی ہے، عبادت کی طرف، عبودیت کی طرف. تو دادا صاحب کہتے ہیں باطن تو جمع میں ہوتا ہے، باطن میں محبت ہوتی ہے. ظاہر فراق میں ہوتا ہے، تفرقے میں ہوتا ہے، ڈسٹنس میں ہوتا ہے. اور ظاہر میں مناجات ہوتی ہیں، گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، رب کے سامنے آنسو ہوتے ہیں، چیخو پکار ہوتی ہے. جیسے آپ کا کوئی اپنا چلا جائے تو ہم چیختے ہیں اس کی یاد میں. تو اللہ کے ہم پاس تھے، اللہ کے ہم پاس تھے، اس نے امتحان کے طور پہ دنیا میں بھیج دیا. آل دا مور ریزن کہ ہم گڑ گڑائیں. اس لیے روح کی ایک پراپرٹی ہے گڑ گڑانا، یہ روح کی پراپرٹی ہے. وہ واپس اپنے سورس کے پاس جانا چاہتی ہے جہاں پہ ڈیوائن لائٹ اس کو مل رہی تھی. بہرحال یہ ساری باتیں داتا صاحب نے یہاں پر جمع اور تفرقے کو ختم کیا ہے کہ حالت جمع میں باطن رب سے ملا ہوتا ہے محبت میں، اور ظاہر باڈی ہماری تفرقے میں ہوتی ہے. لیکن اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو کرنی چاہیے عبادت، اس کو کرنے چاہیے مجاہدے، اس کو رب کے سامنے اور فزیکلی سرنڈر اور سبمٹ کرنا چاہیے. اب داتا صاحب جب یہ بات بتا چکے
تو اب وہ اگلی کانورزیشن شروع کر رہے ہیں، اور وہ کانورزیشن یہ ہے کہ کچھ بے وقوفوں کا یہ خیال تھا کہ جب ہم رب کے مشاہدے میں ہیں تو اب مشاہدے میں ہونے کی وجہ سے ہمیں عبادت اگر کریں گے تو مشاہدے میں خلل واقع ہوگا، تو اب عبادت ہم سے ساقط ہو چکی ہے. عبادت was a means to an end. When we have attained the end, then there is no ibadat. There is no ritualistic ibadat. None needed. اب داتا صاحب اس آرگومنٹ کے بخیے کو کھیڑ دیں گے، اور انہوں نے پہلے کلو ڈراپ کی ہوئی ہے اوپر، باطن رب کے ساتھ، ظاہر بندگی میں. اگر یہ سٹیشن نہیں ہے اور کوئی بندہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ حالت جمع میں ہوں، وہ جھوٹا ہے. حالت جمع کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ باڈی عبادت میں ہوگی. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، سکر اور سہو، فنا اور بقا، غیبت اور حضوری، جب تک ہم جمع اور تفرقے کو نہیں سمجھیں گے وہ سمجھ نہیں آئیں گے. یہ ساری ٹرمز انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور جس کو ہم سکر سمجھ رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے، اصل میں وہ سکر نہیں ہے، وہ جمع ہے. خالی ایکسٹیسی میں چلے جانا از میننگ لیس جب تک رب کے ساتھ رابطہ نہ ہو باطن کا. تو ان ٹرمز کو کبھی بھی آئسولیشن میں استعمال نہیں کریں گے، نہ سمجھیں گے، جب تک آپ کے پاس یہ پورا یہ داتا صاحب کی ارینجمنٹ میں ایک بہت بڑا داتا صاحب، اگر اس کی ہم ارینجمنٹ دیکھیں، اس سیکشن کا آخری چیپٹر روح پر ہوگا. داتا صاحب کی ارینجمنٹ ایک بہت اچھے ٹیچر کی ارینجمنٹ ہے. شروع انہوں نے کیا تھا رضا سے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا پہلا فرقہ تھا. شروع میں بتا دیا تھا اگر ان ٹرمز میں سے کچھ بھی نہ ملے تمہیں ایفرٹ کرنے کے باوجود، راضی رہنا اللہ سے. رضا سے شروع کر کے جمع جو کہ الٹیمیٹ کنیکشن ہے وہاں تک لے کے آئے ہیں، اور جب کنیکشن پہ لے آئے ہیں آپ کو تو اب شریعت کا دفاع کرنے لگے کہ وہ شخص جو عبادت نہیں کر رہا، کبھی مت سمجھنا کہ وہ جمع میں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. ٹرو جمع کی لٹمس ٹیسٹ داتا صاحب نے دے دیا ہے، بندے کا باڈی عبادت میں ہوگا. داتا صاحب فرماتے ہیں، ہم اب یہ پڑھتے ہیں جمع اور تفرقہ میں اختلاف. اچھا، یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا آرگومنٹ پہلے سمجھ لیں. ان کا آرگومنٹ کیا ہے؟ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جمع اور تفرقہ دو کانٹرڈکشنز ہیں، آئدر اور کانسیپٹ ہے. یہ جو اس کانسیپٹ کو غلط سمجھے ہیں ان کا کیا کانسیپٹ ہے کہ جمع اینڈ تفرقہ are like two contradictory constructs. They are like black and white. If you have جمع then you don't have تفرقہ. If you have تفرقہ then you don't have جمع. داتا صاحب نے اس کو توڑا ہے پہلے کہ باطن جمع میں ہوتا ہے، ظاہر تفرقے میں ہوتا ہے، اور وہ عبادت کرتا ہے. تو یہ جو دوسرا گروپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کوئی نہیں، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جب جمع حاصل ہو جائے تو تفرقہ ختم ہو جاتا ہے، تو عبادت کیوں کریں، کیونکہ عبادت تو تفرقے میں کرتا ہے بندہ. Are we all on the same page? اب دیکھیں، باقی رہا وہ اختلاف جو ہمارے اور اس گروہ کے درمیان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جمع کو ثابت کرنا تفرقے کی نفی ہے، اس لیے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. کیونکہ جب ہدایت الہی کی حکومت جو جمع کی صورت ہے تو تفرقے کی صورت جو کسب اور مجاہدہ ہے ختم ہو جائے گی. ان کا کیا آرگومنٹ ہے کہ بھائی جب جمع تمہیں مل گیا، جمع ثابت ہو گیا، تو پھر آٹومیٹکلی تفرقہ ختم ہو گیا. ان غلط لوگوں کا یہ آرگومنٹ داتا بھائی بھی بتا رہے ہیں، جمع مل گیا تفرقہ ختم ہو گیا، کیونکہ دونوں کانٹرڈکشنز تھیں ایک دوسرے کی، ایک ملے دوسرا ختم ہو جاتا ہے ان کے نزدیک. اور جب ہدایت الہی کی حکومت، ہدایت الہی کی حکومت یعنی مشاہدہ، جب اللہ تعالیٰ سے کا مشاہدہ ہو گیا ہمیں، جب اللہ اپنی تجلیوں کی حکومت اس نے ہمیں دے دی، ہدایت دے دی، سب کچھ دے دیا اس نے، جو کہ جمع میں ہوتا ہے، تو تفرقے کی صورت جو کہ عبادت ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی آٹومیٹکلی. عبادت کیوں کر رہے تھے کہ ہدایت مل جائے. جمع میں ہدایت کیا، جمع میں تو وہ مل گیا ہے، تو عبادت تو اب ختم ہو جانی چاہیے نا. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. حالانکہ یہ صحیح نہیں.
داتا صاحب کہہ رہے ہیں دس از ایبسلیوٹلی رانگ، اس لیے کہ یہ تعطل محض ہے. اب یہ تعطل محض کیا ہے، یہ 1 منٹ کے لیے رک کے ہم سمجھ لیں مل جل کے. اللہ رب العزت کی کو سمجھنے کے لیے مسلم تھیولوجی میں اور علم الکلام میں 2 ورڈز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. ایک کو کہتے ہیں تشبیہ اور ایک کو کہتے ہیں تعطیل. اور تعطیل سے ہی نکلا ہے تعطل، کہ چیزوں کا سملر ہونا جب ہم تشبیہ دیتے ہیں کسی کو. اور تعطیل کا مطلب ہے سسپینشن، کہ اللہ کو ہم کسی بھی چیز سے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے. اس کو کہتے ہیں تعطیل. تشبیہ کہ اللہ رب العزت کو کسی چیز سے ہم تشبیہ دے لیں، تعطیل کسی سے نہیں دے سکتے. یہ 2 ورڈز ہیں، تشبیہ اور تعطیل. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کچھ ورڈز کو اللہ کے لیے تشبیہاً استعمال کر سکتے ہیں، سملی کے لیول پہ، میٹافورکلی. جیسے اللہ کی رحمت ہے تو سمندر کو ہم ایک تشبیہ کے طور پہ، جیسے اوشنز ہوتے ہیں تو اللہ کی مرسی بھی اوشیانک ہے. اور تعطیل والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کوئی صفت نہیں مانیں گے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ توحید پر فرق پڑے گا. اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم تشبیہاً استعمال کر سکیں، کمپیئر کر سکیں. لیکن جو اولیاء اللہ کا موقف ہے اور جو علماء کا موقف ہے اس بارے میں، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ میری صفات ہیں، جیسے اللہ نے کہا میرا ہاتھ ہے، تو اب ہم تعطیل میں نہیں جائیں گے. اب ہم تعطیل میں نہیں جائیں گے. اللہ نے کہا میرا ہاتھ ہے تو اس صفت کو ہم مانیں گے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس ہاتھ کی کیفیت کیا ہے. تو جیسے اللہ کے 99 نیمز ہیں، تو 99 نیمز میں کوئی امیج بنتا ہے نا ذہن میں، مرسیفل کا، رحمان کا، رحیم کا، اور بھی جو اللہ کی ہیں، قہار کا، کوئی نہ کوئی بنتا ہے. تو ہم اللہ کی صفات کو 100% تعطیل اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے 100%. اور جو اللہ رب العزت نے خود اپنے بارے میں باتیں کی ہیں، اپنی صفات دی ہیں، ان کے اوپر تو کبھی بھی 100% تعطیل کو اپلائی نہیں کر سکتے. یعنی اگر اللہ نے کہا ہاتھ ہے تو ہم تعطیل اپلائی کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ ہے ہی نہیں، یہ تو ویسے قدرت کی بات ہے. ہم کہیں گے ہاتھ ہے لیکن ہمیں اس ہاتھ کی کیفیت کا نہیں پتا. تو اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کا کلی طور پہ انکار کر دینا تعطیل ہے، اور ہیومن صفات کو اللہ پہ پروجیکٹ کر دینا تشبیہ ہے. اولیاء اللہ تشبیہ اور تعطیل کے درمیان والا ایک رستہ لیتے ہیں. اب اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، وہ صفت کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی ایک صفت پر تعطیل پہ چلے گئے، ہم نے وہ سسپینڈ کر دیا، اور یہ بڑا سیریس ایک آفینس ہوگا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے گفتگو لوگوں نے کی ہے کہ جب جمع میں بندہ ہوتا ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور تفرقے میں ہوتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. جب ہدایت مل گئی تو اب عبادت کی کیا ضرورت؟ یہ تعطل محض ہے، یہ ایبسلوٹ تعطیل ہے جو کہ غلط ہے. اللہ جب کہہ رہے ہیں میری عبادت کرو تو تم چھٹی پہ کیسے بھیج سکتے ہو لوگوں کو؟ اب میں یہ عام لیول کے اوپر میں نے ایک بات کر دی، پہلے وہ علم الکلام کی تھوڑی سی، لیکن اب عام لیول پہ بھی بات ہوئی ہے کہ تم کیسے اس چیز کو ابورٹ کر سکتے ہو جو اللہ نے کہا کہ یہ کرنا ہے تم نے. تمہارے پاس کوئی شریعت اتری ہے کہ تم کہہ دو کہ اللہ نے 5 نمازیں، اب کیونکہ مجھے مشاہدہ ہوا تھا تو اللہ نے کہا تھا تمہارے پہ نہیں ہے. نبی تو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں آپا، نبی تو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تعطل محض ہے جو جائز نہیں ہے، ایبسلوٹلی اللیگل. کیونکہ جب تک بندے میں طاقت اور قوت ہے اس سے عمل اور مجاہدہ ہرگز ساکت نہیں ہو سکتا. جب تک فزیکل انرجی ہے تمہارے اندر تم نے عبادت کرنی ہے. جب تک بندے میں طاقت اور قوت ہے اس سے عمل اور مجاہدہ ہرگز ساکت نہیں ہو سکتا. ساکت ہونا ابورٹ ہونا. ابھی اس پہ رک جائیں،
ابھی داس صاحب بتا دیں گے, ساری باتیں آج بتائیں گے, بھی رکیں. آف کورس یہ اگلا موقف داس صاحب کا ہے. شروع والی 3 لائنز ان کا آرگومنٹ تھا, اب اس کا ریبٹل چل رہا ہے. اب داس صاحب ریبٹ کر رہے ہیں کہ جب تک بندے میں طاقت اور قوت ہے عبادت کرے گا, اس لیے کہ جمع تفرقہ سے علیحدہ نہیں. ان لوگوں کو غلطی کیوں لگی کہ جمع اور تفرقہ جو ہیں وہ کانٹرڈکشنز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جمع اور تفرقہ ایک ہول کا نام ہے, WHOLE, ہول. یہ ڈائیورجنٹ ریالٹیز نہیں ہیں. باطن خدا کے ساتھ ملاپ میں, ظاہر سیپریشن میں اور عبادت میں اور گڑ گڑاہٹ میں. جمع تفرقہ سے علیحدہ نہیں, جیسا کہ نور آفتاب سے. جیسے سورج اور اس کی لائٹ کو کوئی بندہ علیحدہ کر سکتا ہے؟ نہیں. عرض جوہر سے, عرض اور جوہر یہ بھی علم الکلام کی ٹرمز بھی ہیں. جوہر ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بذات خود ایگزسٹ کر سکتی ہے, اور عرض اس کی پراپرٹی کو کہتے ہیں. جیسے تھکنس ہے, تھکنس بذات خود ایگزسٹ نہیں کر سکتی, اس کو کوئی کنٹینر چاہیے جس میں وہ ایگزسٹ کرے گی. یہ ٹیبل کی جو تھکنس ہے, ٹیبل اس وقت جوہر ہے, اس کی تھکنس اس کا عرض ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. تھکنس کو کوئی چیز چاہیے نا جس میں وہ یا ہائٹ کو یا ڈیپتھ کو, یہ جوہر ہیں, جواہر علم الکلام کے لیول پہ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جیسے لائٹ سن سے علیحدہ نہیں ہوتی, ایٹریبیوٹ اپنے کنٹینر سے علیحدہ نہیں ہو سکتا, صفت موصوف سے جدا نہیں ہو سکتے. موصوف جس کے اندر وہ ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں, صفات ہوتی ہیں, سبجیکٹ, the carrier of the attributes. پس مجاہدہ ہدایت سے, اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے, مجاہدہ پھر بھی رہے گا ساتھ. ہدایت اور مجاہدہ ساتھ رہیں گے, علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. مجاہدہ ہدایت سے, شریعت حقیقت سے, اور مطلوب کا پانا طلب سے بھی جدا نہیں ہو سکتا. یہ دوبارہ سن لیں, بڑی امپورٹنٹ جملے ہیں. طلب بھی رہے گی, بڑھے گی, بلکہ ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کا جنازہ نکل جائے گا یہاں پہ جب آپ اللہ کے یہاں پہنچیں گے. علامہ کا شعر ہے نا, علامہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں دنیا کا قانون ہے کہ جو چیز آپ کو ملتی ہے, ایک آئس کریم کھائیں, دوسری پہ کم دل کرے گا, تیسری پہ آپ کہیں گے بس میں نہیں. اور لیکن جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے, وہ دیدار اتنا بڑا ہے کہ جو آقا کو بندہ دیکھتا ہے ویسے ویسے پیاس بڑھتی ہے. آقا کے دیدار کی پیاس کبھی کوئنچ نہیں ہوتی تھی صحابہ کی. وہ بلال حبشی پر ان کی نظم ہے نا, نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری. اے بلال, تیری نظر سلمان فارسی کی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی. شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. نبی پاک کی دید کی شراب سے تیری پیاس اور بڑھ جاتی تھی. تو کہتا تھا میں نے اور نظارے کرنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہاں پر تو کریٹر آف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, اس سے بھی آگے کی بات داس صاحب فرما رہے ہیں. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں جیسے لائٹ اور سن کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا, ایٹریبیوٹس اور کنٹینر کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح عبادت کو ہدایت سے سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا, شریعت کو حقیقت سے سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا, اور طلب کا پانا مطلوب سے جدا نہیں کیا جا سکتا. بندہ اپنے آبجیکٹو پر پہنچا, مطلوب رب تعالیٰ کی ذات, تو طلب اس سے چھوٹے گی نہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں پا گیا رب کو, کیونکہ رب تو انفینٹ ریالٹی ہے. ایک ڈسکلوجر سے آگے ڈسکلوجر, ایک تجلی سے آگے تجلی. تو اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ میں رب کے مشاہدے میں چلا گیا ہوں تو اب عبادت مجھ سے ساقط ہو گئی ہے, داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو فراڈ ہے, بہت بڑا, اتنا بڑا فراڈ ہے یہ. اور وہ کلیم یہ کر رہا ہے میں اللہ کے ساتھ ہوں, جمع میں ہوں. داتا صاحب کہہ رہے ہیں بکواس ہے یہ. اس کی طلب تو اور بڑھنی چاہیے. پہلے 100 نفل پڑھتا تھا, 1000 نفل پڑھے گا اب. اب دادا صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے بتا دیا کہ عبادت اور مشاہدہ ساتھ ساتھ چلیں گے, یہ یہاں تک ہم آگے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں البتہ یہ ممکن ہے کہ مجاہدہ ہدایت کے
ہدایت حق کے حصول سے پہلے ہو یا پیچھے ہو. مجاہدے کی دو سٹیٹس ہو سکتی ہیں. مجاہدے کی دو سٹیٹس ہیں. یا آپ آبجیکٹو سے پہلے مجاہدہ کر رہے ہیں یا آبجیکٹو کی اٹینمنٹ کے بعد مجاہدہ کر رہے ہیں. سپوز میں ایک چیمپئن ٹینس پلیئر ہوں, ابھی میں چیمپئن نہیں بنا, تو وہ چیمپئن بننے سے پہلے جو میری فٹنس رجیم ہے نا, اس میں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, میرے لیے برڈن کی بات ہے صبح اٹھنا, محنت کرنا. ونس آئی ایم چیمپئن, اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے میں اس رجیم کو میں نے رکھا ہوا ہے, لیکن اب مجھے وہ تکلیف اور برڈن نہیں ہو رہا کیونکہ اب مجھے پتا ہے میں سپر سٹار ہوں. تو مجاہدہ دو طرح سے ہوتا ہے, ایک ہے ورلڈ کپ جیتنے سے پہلے اور ایک ہے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد. ورلڈ کپ جیتنے سے پہلے اٹس اے برڈن, ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اٹس اے فارم آف پلیزر, سینس آف اکمپلشمنٹ میں مجاہدے چل رہے ہیں اور وہ خوشی خوشی ہے. اب جو میں بھاگ رہا ہوں وہ میں ریئلائز کر کے بھاگ رہا ہوں کہ اس سے مجھے ورلڈ کپ ملا تھا, مزید بھاگنا چاہیے, اگلا بھی مل سکتا ہے. شکر بھی ہے اور مطلب مزید ایک ومبلڈن جیتا ہوں, اگلے بھی جیتنی ہے. اگر دنیا میں جو کہ ایک لمیٹڈ دنیا ہے, وہاں کی ایک ومبلڈن کے بعد اگلی جیتنی ہے, ایک فرینچ اوپن کے بعد اگلی جیتنی ہے, تو ایک تجلی رب کے بعد اور دل نہیں کرے گا کہ میں مزید اور تجلیات حق کا مستحق بنوں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں مجاہدے دو طرح کے ہیں. ایک مجاہدہ ہدایت حق کے حصول سے پہلے یا دوسرا اس کے بعد. جس کے لیے مجاہدہ پہلے ہوگا اس پر تکلیف زیادہ ہوگی, جس کے لیے مجاہدہ بعد میں ہوگا اسے رنج اور کلفت نہ ہوگی, اس لیے کہ وہ حضور حق میں ہوگا. کہہ رہے ہیں مجاہدہ دونوں نے کرنا ہے. جو بگنر مجاہدہ کر رہا ہے کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی پریزنس میں نہیں ہے, اس کو درد, اس کو برڈن, اس کو بوجھ زیادہ فیل ہوگا. اور جو رب تعالیٰ کی پریزنس میں ہے وہ بھی مجاہدہ کرے گا, لیکن اسے مجاہدے کا برڈن فیل نہیں ہوگا کیونکہ وہ رب کی تجلیات میں ہوگا, وہ آلریڈی پلیجر میں ہوگا. تو داد صاحب کا آرگومنٹ کیا ہے کہ جب بندہ جمع میں چلا جاتا ہے مجاہدہ نہیں چھوٹتا, مجاہدے کی تکلیف اور برڈن چھوٹ جاتی ہے آپ سے. ایک بگنر جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے اس کو دھکا پڑتا ہے, اس کو غصہ آتا ہے. ایک حضوری والا شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, اس کو دھکے پڑتے ہیں, وہ اس کو مزہ آتا ہے. ابراہیم بن ادم نے کہا تھا نا, کہا بیسٹ تمہاری زندگی کا واقعہ کون سا تھا؟ انہوں نے کہا بیسٹ وہ تھا, سردی سخت تھی, مسجد میں پناہ لی, لوگوں نے ٹھڈے مار کے مجھے سیڑھیوں سے نیچے پھینکا مسجد کی کہ تم اس مسجد میں آ گئے ہو, اور ہر ٹھڈے پہ مجھے اللہ سے قربت کا احساس ہو رہا تھا. اور جب میں زمین پہ گرا تو کسی نے someone also peed on me, مطلب ان کی ذات کو ایسا کرش کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن وہ یہ سب کچھ کیونکہ وہ ادھر سے کنیکشن میں تھے تو ان کے لیے یہ بظاہر برڈن تھا ہی نہیں, کچھ بھی برڈن نہیں تھا اس میں. حضرت داتا صاحب نے کہا کہ میرے پہ چھلکے مارے گئے, اور وہ جو چھلکے داتا صاحب کو مار رہے تھے وہ داتا صاحب نے ان کو گلوریفائی نہیں کیا کہ وہ اللہ کے ولی تھے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں جس کے لیے مجاہدہ پہلے ہوگا اس پر تکلیف زیادہ ہوگی, جس کے لیے مجاہدہ بعد میں ہوگا اسے رنج نہ ہوگا کیونکہ وہ حضور حق میں ہوگا. اور وہ شخص جسے اعمال کی مشقت کی نفی یعنی جو جمع یعنی ہدایت حق سے مشاہدہ میں حاصل ہوتی ہے, عین عمل کی نفی معلوم ہوتی ہے, وہ سخت غلطی پر ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی پریزنس میں جب بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے, عمل اس کو برڈن نہیں دیتا, اور کچھ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ عمل اب کرنا ہی نہیں ہے, یہ سخت غلطی ہے. عمل کی تکلیف کی نفی ہو رہی ہے, عمل کی نفی نہیں ہو رہی. عمل برقرار رہیں گے, شریعت برقرار رہے گی. اچھا اب یہاں پہ رک جائیں ایک منٹ کے لیے. داتا صاحب نے بھی تھرو آؤٹ ہمیں ایک بات بتائی, تھرو آؤٹ, کہ بندے کا کام ہے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ نہ ڈالو اور اپنے نیک اعمال کو بھی کوئی زیادہ امپورٹنس نہ دو. یہ داتا صاحب تھرو آؤٹ ہمیں بتا رہے ہیں. تھرو آؤٹ داتا صاحب نے ہمیں بتایا کہ نیک اعمال بھی ایروگنس پیدا کرتے ہیں, وہ اپنے نیک اعمال کی طرف بھی توجہ نہ کرو.
اور دا صاحب نے ایک اور بات ہمیں پہلے بتائی کہ جو تمہارے اعمال ہیں وہ کبھی بھی مشاہدے کی نیسیسری کنڈیشن نہیں ہے. مشاہدہ اللہ سے ملاقات, your deeds, your spiritual regimes are not they are not a necessary precondition for مشاہدہ. یعنی اپنے اعمال کو زیادہ امپورٹنس نہ دو. تو ان لوگوں نے اس آرگومنٹ کو ٹویسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب اپنے اعمال کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور اعمال سے مشاہدہ ہوتا ہی نہیں ہے, مشاہدہ تو اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, تو all the more reason ہمیں مجاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم مجاہدہ کرتے کیوں ہیں؟ جب ہیں ہی ہم نیگیٹو اور ہمارے ایکشنز بھی ہیں نیگیٹو, تو ہم کیوں یہ ایکشنز کریں؟ اگر ہونا ہوگا اللہ دے دیں گے, نہیں دینا نہیں دیں گے. تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہی بیٹھنا چاہیے پھر تو بندے کو. دیکھیں کتنی انہوں نے بھی کتنا نقب لگائی ہے. داتا صاحب کسی اور لیول پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو امپورٹنس نہ دو, یعنی اپنے اندر تکبر کو پیدا نہ کرو, ہر چیز کو من جانب اللہ سمجھو. لیکن اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال نہ کرو. اعمال کرو, اور جب اعمال کر رہے ہو تو نیکیوں کو بدیوں کے مقابلے میں سپیریئر سمجھو. یہ بھی تقاضا ہے شریعت کا. شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ نیکیوں کو بدیوں سے سپیریئر سمجھو. انہوں نے کہا یار جب یہ ہونا تو اللہ کے فضل سے تو پھر نہ ہی کچھ کریں. تو اب یہ دا صاحب اس آرگومنٹ کی نفی کرنے لگے. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں کہ بندہ ایسے درجے پر پہنچ جائے کہ اپنے تمام اوصاف کو برا اور معیوب سمجھے. مثلاً وہ اپنے نیک اوصاف کو بھی عیب کی نظر سے دیکھے اور ان کو ناقص جانے. انہوں نے ابھی تھیری ڈیولپ کرنی ہے نا کہ ہماری نیکیاں بھی بری, ہماری بدیاں بھی بری, تو کام کرو ہی نہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ایسے درجے پر پہنچ جائے کہ اپنے آپ کو ویسے ہی برا سمجھنا شروع کر دے. جو آپ سے نیک کام آپ کر رہے ہیں, نیک کاموں کو اچھا سمجھیں کہ وہ اللہ نے آپ سے اچھے کام کروائے ہیں, اور بدیوں کو برا سمجھیں. برے اوصاف ہی زیادہ معیوب ہونے چاہیے. برے ایٹریبیوٹس کو ہی ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ عیب والے ہیں. اچھے ایٹریبیوٹس کو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے عیب والے ہیں. اور یہ بات میں نے اس لیے بیان کر دی ہے کہ جاہلوں کی ایک قوم کو اس امر کے متعلق غلطی واقع ہوئی ہے. پوری قوم ہے جاہلوں کی. داتا صاحب نے کتنا جاہلوں کی ایک قوم کو اس امر کے متعلق غلطی واقع ہوئی ہے, جو حقیقت سے بیگانگی کی دلیل ہے کہ ان کو ریالٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے, اسٹوپڈ ہیں, ایڈیٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مقصود کا پانا یعنی آبجیکٹو کا پانا, رب کا پانا, کچھ بھی ہماری کوشش اور اعمال سے وابستہ نہیں, اس لیے کہ ہماری عبادات اور افعال سب عیب دار ہیں. پس ناقص مجاہدہ کرنے سے نہ کرنا ہی بہتر ہے. جب ہم ہیں ہی 2 نمبر, جب ہم ہیں ہی فارغ, جب ہم ہیں ہی ناقص. وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ نیکیوں کی ایروگنس پیدا نہ ہو, لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ نیکی کرنی نہیں ہے, اس لائن آف ریزننگ سے یہ پرابلمٹک ہے. اس لیے دا صاحب کہہ رہے ہیں نیکی اچھی ہوتی ہے بدی کے مقابلے میں. اچھا جی, یہ ہم دیکھتے ہیں دا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو جاہل لوگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ہم ہیں ہی نیگیٹو, ہمارے ایکشنز نیگیٹو, ہمارے مجاہدے نقص والے, تو پھر نہ ہی کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے عمل کو تم اور ہم بالاتفاق فعل کہتے ہیں, اور افعال کو تم عیب کا محل اور نقصان کا منبع کہتے ہو, تو لا محالہ نا کردہ عمل کو بھی فعل ہی کہنا لازم آئے گا. اب داتا صاحب نے کہا تھوڑی لاجیکل چپیڑے میں 2-3 تو میں مارتا ہوا جاؤں. لاجیکل پلین کے پر کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایکشن ہے, جو ہم کام نہیں کر رہے لینگویج کے لیول پر وہ بھی ایکشن ہوتا ہے. ہمارا ان ایکشن بھی ایکشن ہوتا ہے اصل میں نا, لیک آف ایکشن بھی ایکشن ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, تم ہمارے ایکشنز کو بالاتفاق کنسنسس سے فیل کہہ رہے ہو کہ یہ ایک ایکشن ہے, عمل کو فیل کہہ رہے ہو, اور افعال کو تم عیب کا محل اور نقصان کا منبع کہتے ہو, اور کہہ رہے ہو کہ ہیومن ایکشن سارے نیگیٹو ہوتے ہیں, سارے گھٹیا ہوتے ہیں. لا محالہ انویریبلی
نا کردہ عمل کو بھی فیل ہی کہنا لازم آئے گا. جو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں یہ بھی تو ایک ایکشن ہے, یہ ایکشن نہیں ہے, یہ بھی ایکشن ہے. جب دونوں فیل ہیں, جب دونوں ایکشنز ہیں اور عیب اور نقصان کا محل ہیں, پس نہ کیے ہوئے عمل کو تم کیے ہوئے عمل سے کیوں کر بہتر سمجھتے ہو؟ نہیں, یہ وہ ابھی وہ بات نہیں ہو رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی وہ بات نہیں کر رہے. ابھی دا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے ایکشن سے رب تعالیٰ نے ملنا نہیں, کیونکہ ہمارے ایکشن ہیں عیب والے, تو ہمیں ایکشن کرنا ہی نہیں چاہیے. عمل کیوں کریں, نمازیں چھوڑو, جب اللہ نے بلانا ہوگا چلے جائیں گے. تو دا صاحب نے کہا تمہاری نماز تمہارا ایکشن ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ نیگیٹو ہے, اور تمہارا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر بیٹھ جانا یا سو جانا یہ بھی تو ایک ایکشن ہے. تم اس ایکشن کو اس ایکشن سے سپیریئر کن بیسس پہ کہہ رہے ہو؟ حالانکہ وہ ایکشن جو ناقص ہے اس میں سبمیشن آ رہی ہے کہ میں رب کے سامنے سبمٹ تو کر رہا ہوں, گردن تو جھکا رہا ہوں. جب میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں تو اس میں تو ایک اور لعنت ہے کہ اس کے اندر تو ایک ایروگنس ہے کہ میں نے خدا کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ میں اس کے سامنے جھکوں, اور پھر تم نے اس کو سپیریئر بھی سمجھ لیا اس سٹیٹ کو. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے عمل کو تم اور ہم بالاتفاق فیل کہتے ہیں. ہم اپنے ڈیڈز کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکشن. اور افعال کو تم عیب کا محل اور نقصان کا منبع کہتے ہو. اور تم ہر ایکشن کو کیا کہہ رہے ہو کہ اس میں عیب ہے, اس میں نقصان ہے, یہ نقصان کے سورس ہیں. تو لا محالہ نا کردہ عمل کو بھی فیل ہی کہنا لازم آئے گا. جو تم کچھ نہیں کر رہے عبادت, وہ بھی ایک فیل ہے. پس جب دونوں فیل ہیں اور فیل سارے ہی عیب اور نقصان کا محل ہیں, پس نہ کیے ہوئے عمل کو تم کیے ہوئے عمل سے کیوں بہتر سمجھتے ہو؟ اور یہ تو ظاہر خسارہ اور واضح نقصان ہے. یہ تو بہت بڑا لاس ہے تمہاری یہ ریزننگ جو ہے, ہر لیول پہ یہ لاس ہے. اور دا صاحب کہتے ہیں یہ کفر اور ایمان کے درمیان بہت اچھا فرق ہے. یعنی کافر یہی کہہ رہے ہیں نا عمل کو چھوڑیں, اور ایمان والے کہہ رہے ہیں عمل کریں. تو یہ کفر اور ایمان کے درمیان بہت اچھا فرق ہے. اس لیے کہ مومن اور کافر دونوں متفق ہیں کہ ان کے افعال عیب کا محل ہیں. پس مومن تو فرمان الہی کی روح سے کرنے کو نہ کرنے سے بہتر جانتا ہے, اور کافر تعطیل کی روح سے نہ کرنے کو کرنے سے بہتر سمجھتا ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں مسلمانوں میں اور کافروں میں کیا فرق ہے. مسلمانوں میں اور کافروں میں ایک فرق ہے. مسلمان بھی کہہ رہے ہیں ہمارے عمل ناقص, کافر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے عمل ناقص. مگر مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارے عمل تو ناقص ہیں, لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ ناقص عمل کیے جائیں. ہم خدا کی شریعت کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس عمل ہے, ہم نہیں سمجھ رہے, لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم عمل کر رہے ہیں. اور کافر تعطیل میں ہیں, سسپینشن میں ہیں, اللہ کے حکم کو معطل کیا ہوا ہے, انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے, اس لیے وہ عمل نہیں کر رہے. عمل ہمارے ناقص ہیں 100%, یہ بات درست ہے, مگر کریں گے کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اس کی پیروی کرنی ہے. کافر کہہ رہا ہے کہ عمل ہمارے ناقص ہیں, ہونا اسے کچھ نہیں, پیروی بھی کیا کرنی, کر کے بھی کیا کرنا, وہ تو ہے ہی ناقص. اب یہ جملہ بہت بڑا ہے, پتہ نہیں میں اس کو بیان کر پاتا ہوں. داتا صاحب بھی ویسے تو کر سکتے ہیں, پہلے پڑھ لیتے ہیں, پھر جو سمجھ آتی ہے وہ ہم مل کے سمجھ لیتے ہیں. پس جمع یہ ہے, جمع کا سٹیشن پہ واپس آگے دا صاحب. جمع یہ ہے کہ رویت میں, رویت اللہ کے ساتھ کنیکشن, اس کو دیکھ رہا ہے بندہ. جمع یہ ہے کہ رویت میں تفرقے کی آفت اور نقصان اور اس کا حکم بندے سے ساکت نہ ہو. تا صاحب نے کیا کہا تھا؟ جمع کیا ہے؟ باطن میں رب تعالیٰ سے کنیکشن, اور باڈی ہوتی ہے سیپریٹ. اور باڈی کیونکہ سیپریٹ ہے تو وہ ایک آفت ہے نا, سیپریشن ایک آفت ہے, سیپریشن ایک خسارہ ہے.
تو اس سیپریشن کو کنیکشن میں بدلنے کے لیے باڈی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ عبادت. تو جمع یہ ہے کہ رویت میں تفرقے کی آفت اور نقصان اور اس کا حکم بندے سے ساکت نہ ہو, کہ بندے کی باڈی کے اوپر جتنے اللہ نے ڈیوائن کمانڈز لگائے ہوئے ہیں وہ اس سے لفٹ نہ ہو کبھی بھی. ادھر رویت ہے, ادھر باڈی کے لیول پر اللہ کے احکامات کی پابندی ہے. آفت اور نقصان یہی ہے نا, باڈی خدا سے دور ہے تو اس میں آفت اور ایک نقصان ہے, خسارے میں ہے. وہ پوئٹک انداز میں بات کر رہے ہیں داس صاحب. جمع یہ ہے کہ رویت میں تفرقہ بذات خود کیا ہے؟ سیپریشن. تو ایک آفت والی بات ہے نا, بندے کے لیے آفت ہے, اور ایک نقصان والی بات ہے. تو بندے سے اس کا حکم, خدا کا حکم بندے سے ساکت نہ ہو, سیپریشن میں بھی وہ شریعت کے حکم کے اوپر چل رہا ہو. باطن میں جمع کیا ہے؟ باطن میں کنیکشن. ظاہر میں ہم باڈی کے لیول پہ ہمیشہ سیپریشن میں رہیں گے, اور اس باڈی کے لیے اللہ نے شریعت اتاری ہوئی ہے جس کے اعمال ہم نے کرنے ہیں, اور وہ حکم ابارٹ نہیں ہوں گے کبھی بھی. اچھا اب دیکھیں ایک اور بڑی بات ہونے لگی ہے. جمع یہ ہے کہ رویت میں تفرقے کی آفت اور نقصان کو سمجھے اور اس کے حکم کو اپناتا جائے. تفرقے میں یہ جمع کی ڈیفینیشن ہے کہ جمع میں رویت میں ہوتے ہوئے تفرقے کو انڈرسٹینڈ کر جائے. اور تفرقہ یہ ہے کہ جمع کے حجاب میں بندہ تفرقہ کو جمع سمجھے, اور اسی اچھا یہاں پہ رک جائیں. تفرقہ یہ ہے, تفرقہ تو تھی نا سیپریشن. تفرقہ یہ ہے کہ جمع کے حجاب میں جمع بذات خود ایک ویل ہے. داتا صاحب نے پیچھے ہمیں کیا بتایا تھا کہ جب ہم رب کو دیکھتے ہیں نا تو وہ رب کا عکس ہوتا ہے. رب تو اس سے بیونڈ ہوتا ہے. عکس ہیلپ تو کرتا ہے مگر وہ تو عکس ہوتا ہے, اور عکس تو ویل ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ ویل ہے, آل دا مور ریزن کہ میں بندگی زیادہ کروں, اپنی عبادت زیادہ کروں تاکہ ریالٹی تک پہنچ سکوں. تو تفرقہ یہ ہے کہ جمع کے حجاب میں بندہ تفرقے کو بھی جمع سمجھے. تفرقے میں اللہ نے چاہا کہ سیپریٹ کرے, تفرقے میں اللہ نے چاہا نا سیپریٹ کرے, تو ہمارا راضی برضا ہونے کا کیا ہے اسٹیشن, کہ ہم تفرقے کو بھی کنیکشن سمجھیں کہ اللہ نے دیا ہوئے, یہ سیپریشن بھی اللہ نے دی ہوئی ہے. اب دوبارہ سے دیکھیں جمع کیا ہے. جمع یہ ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن میں تفرقے کو انڈرسٹینڈ کر جائے, میں نے عبادت کرنی ہے. تفرقہ کیا ہے؟ تفرقہ یہ ہے جمع کو بھی ویل سمجھے, جمع کو بھی سیپریشن سمجھے, اور تفرقہ جس سے وہ گزر رہا ہے بندگی میں سیپریشن کو بھی جمع سمجھے, راضی برضا ہو جائے. جو تو نے دیا ہے وہ دیا ہے. اگر باطن میں کنیکشن دیا ہے میں راضی ہوں, ظاہر میں تفرقہ دیا ہے میں راضی ہوں. اور جمع بھی اصل میں میری پرسیپشن ہے, اور اپنے درجے پر یہ بھی ایک ویل ہے. تو بیونڈ جمع ہے. رب تعالیٰ کی ذات اتنی پاک ہے, اتنی توحیدی ہے, اتنی ونس میں ہے. اس بات جو دا صاحب نے کی ہے اس سے میں نے جسٹس نہیں کیا اس کی ایکسپلینیشن میں. یہ بات بہت بڑی ہے جو دا صاحب نے کی ہے. آگے دا صاحب کہتے ہیں اسی معنی میں مزین کبیر فرماتے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے, کوئی پوئٹ ہیں جن کو دا صاحب شاید کوٹ کر رہے ہیں. جمع مشاہدہ و قرب حق سے مخصوص ہوتا ہے. جمع میں بندہ رب تعالیٰ سے نیئرنس میں ہوتا ہے اور مشاہدے میں ہوتا ہے. تفرقہ اللہ کی بندگی کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے متصل ہیں, جدا نہیں ہیں. روح کی آٹو پہ پراپرٹی ہے کنیکشن, باڈی کی آٹو پہ پراپرٹی ہونی چاہیے بندگی. اگر روح کنیکشن میں ہے آٹومیٹکلی باڈی بندگی میں ہوگی. اب دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ایکسپلینیشن میں, اس لیے کہ قرب حق سے مخصوص ہونے کی علامت
خود عبودیت کی حفاظت کرنا ہے. قرب حق سے اگر مخصوص کوئی بندہ خاص ہو گیا, کلیم کر رہا ہے وہ خاص ہے, تو خاص وہ تب ثابت ہوگا جب وہ اپنی عبدیت کی حفاظت کرے گا کہ میں اس کا سرونٹ ہوں اور سرونٹ جیسے کام کرے گا. اگر کوئی تخصص کلیم کر رہا ہے, ڈسٹنکشن کلیم کر رہا ہے, ڈسٹنکشن آف ولایہ کلیم کر رہا ہے, تو وہ اتنا بڑا عابد ہوگا, عبادت میں اتنا بڑا ہوگا. ہمارے ولایت میں نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا ولیوں کا اسٹیشن ہے وہ امامت ہے, اور وہ ائمہ اہل بیت کو ملا ہے. اور یہ شیعہ کانسیپٹ نہیں ہے, ہمارے سنی سب اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں جو ولایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو امام حسین کے بیٹے تھے حضرت علی بن الحسین. علی بن الحسین, ان پر اتنے مظالم ڈھائے گئے, اتنے مظالم, انہوں نے سارا وہ ہی واز دی اونلی سول سروائیور, لیکن انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے سجدے کیے, اتنے سجدے کیے, اتنے سجدے کیے کہ ان کو غیب سے آواز آئی کہ تو سید الساجدین ہے, تو سجدہ کرنے والوں کا تو سردار ہے, پرنس ہے, تو زین العابدین ہے, تو عبادت گزاروں کا تو ڈیکوریشن ہے, تو زینت ہے ان کی. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں جو رب تعالیٰ کے جتنے قریب ہوگا نا, اس کی ابدیت بتائے گی وہ کتنے قریب ہے. اب ہیں امام, لیکن ان سے زیادہ کسی نے سجدے نہیں کیے اور اللہ کی بندگی نہیں کی, اور ان کی دعائیں ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے مکتب نے بھی چھاپی ہیں دعائے زین العابدین, وہ پڑھنی چاہیے. ٹوٹل سبمیشن ٹو آل مائٹی اللہ. شیعہ حضرات بھی اس کو چھاپتے ہیں, وہ صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ اس کو کہتے ہیں. دعائیں ہیں, ہمارے اہل تصوف کے ہاں اس کی تعلیم دی جاتی ہے, پرانے وقتوں میں خاص طور پہ دی جاتی تھی ایز اے رجیم کہ یہ تم پڑھو اگر تم اللہ کی قربت چاہتے ہو تو. جیسے حضرت علی کی دعا ہے, دعائے کمیل, جو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ حضرت کمیل کو دی تھی. پوری حضرت علی سبمٹ کر رہے ہیں, ابدیت کی حفاظت کر رہے ہیں. ایسی ایسی دعائیں ہیں, استغفر اللہ, ہم لوگ کہیں کسی جوگے نہیں ہیں. اور آج کل کے کلیمنٹس تو بہت, میرا خیال ہے اللہ ان کو ہدایت دے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں قرب حق سے مخصوص ہونے کی علامت خود عبودیت کی حفاظت کرنا ہے, کہ رب کے سامنے کتنے تم عابد ہو, کتنے تم اس کے عبد ہو. کیونکہ جب مدعی, کلیمنٹ اپنے اعمال میں کسی عمل پر قائم نہ ہو تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے. کلیمز تو وہ کر دے کہ جی میں ابھی, ایسے ایسے لوگ سوڈو اولیاء اللہ کہتے ہیں ابھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتا ہوں, پوچھ کے تمہیں کل آنا بتاتا ہوں. یہ نعوذ باللہ مذاق ہے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیشن کتنا بلند سٹیشن ہے, اور ہم نے یہ مذاق بنایا ہوا اس رابطے کو. اور جو صاحبان رابطہ ہیں وہ صاحبان ضابطہ بھی ہیں. ضابطہ آرڈر کو کہتے ہیں, اس پروٹوکول کو کہتے ہیں. وہ اس طرح اشتہار بازی نہیں کرتے. تو دا صاحب کہتے ہیں قرب حق سے مخصوص ہونے کی علامت خود عبودیت کی حفاظت کرنا ہے, کیونکہ جب مدعی اپنے اعمال میں کسی عمل پر قائم نہ ہو تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے. پس یہ تو جائز ہے کہ مجاہدہ اور خدا کی طرف سے مقررہ احکام کی تعمیل کا حق ادا کرنے میں مجاہدے کی دشواری اور تکلیف کا رنج بندے سے اٹھ جائے, لیکن یہ جائز نہیں کہ بغیر کسی عذر واضح کے جو شریعت کے حکم میں عام ہے عین حالت جمع میں مجاہدہ اور احکام مقررہ ہی اٹھ جائیں. کلیئرلی داتا صاحب, کلیئر بلز آئے داتا صاحب کہہ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ سلفیوں کو پڑھانی چاہیے کہ داتا صاحب کتنے بڑے توحیدی ہیں اور کتنے بڑے وہ عبادت اور شریعت کے محافظ ہیں. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ مجاہدہ, یہ تو ہو سکتا ہے کہ مجاہدے کی دشواریاں, ان کے برڈن, ان کی وہ آپ سے اللہ اٹھا لے, اللہ کا فضل ہوگا وہ بھی, لیکن یہ جائز نہیں بغیر کسی عذر واضح. عذر واضح لیجٹ ایکسکیوز, جو کہ شریعہ کی ایکسکیوزز ہیں جو کہ ہوتی ہیں انسانوں کے اوپر, اس کے علاوہ جو شریعت میں موجود ہیں. بندہ عین حالت جمع میں ہو اور مجاہدہ اور شریعت اٹھ جائے, کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. یہ
اچھا اب داتا صاحب وہ بات بتانے لگے ہیں، یہ ہم بھی اکثر بات کرتے تھے کہ جی جب کوئی بڑے مجاہدے کرتا ہے تو وہ عبادت کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ تو وہ اصل میں جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کو جمع اور جمع کی دو داتا صاحب ڈسٹنکشنز بتانے لگے ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع تکسیر۔ تکسیر کے کیا؟ تکسیر۔ اب یہ ہمیں کلیریفائی کر دے گی کہ شریعت اور یہ جو مشاہدے ہیں ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے؟ داس صاحب کہتے ہیں میں اس بات کو بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے۔ پیچھے آرگومنٹ کیا؟ مجاہدہ جمع میں بھی ساکت نہیں ہو سکتا، جمع میں ہو مجاہدہ رہے گا، عبادت رہے گی۔ سو جان لو جمع دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو جمع سالم اور دوسری جمع تکسیر۔ جمع سالم یہ ہے کہ حق تعالی حال کے غلبے میں وجد کی قوت اور شوق کی بے قراری پیدا کر دے اور خود حق تعالی بندے کا محافظ ہو اور اپنا حکم اس کے ظاہر حال پر جاری کر کے اس کو اپنے امر کے ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کو مجاہدے سے آراستہ کر دے، جیسا کہ سہل بن عبداللہ، ابو حفص حداد، ابو العباس سیاری مروزی اور امام ہر دو صاحب مذہب با یزید بستامی، ابو بکر شبلی اور ابو الحسن حضری اور بڑے دوسرے مشائخ میں سے ایک جماعت مغلوب الحال رہتی تھی، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو حالت صحو میں ہو جاتے تھے، جب فارغ ہو جاتے تو پھر مغلوب الحال ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ جب تو تفرقے کی حالت میں ہوگا تو ہوگا اور امر الہی کو ادا کرے گا، اور جب حق سبحانہ ہو تجھے اپنے حکم سے اپنی طرف جذب کرے گا تو زیادہ مناسب ہے کہ تجھ پر نگاہ رکھے دو امور کے لیے، اول اس لیے کہ بندگی تجھ سے ساکت نہ ہو، دوسرا اس لیے کہ اپنے اس وعدے کے حکم پر قائم رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو کبھی منسوخ نہیں کروں گا۔ ابھی میں نے پورا پیرا پڑھ دیا، اب اس پیرے کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ پچھلی کانورزیشن ہمارے پاس ہے، جمع باطن میں ہوتی ہے، ظاہر میں تفرقہ اور عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، بندہ جمع میں بھی ہو عبادت اس نے کرنی ہے۔ اب داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمع کی دو اقسام ہیں، ایک جمع ہے جمع سالم۔ جمع سالم یہ ہے کہ اللہ کی محبت بندے کے اوپر وجد، ایکسٹسی، شوق کی بے قراری اس پہ طاری کر دیتی ہے، بندے کا ایکشن نہیں ہے۔ جب داس صاحب نے سکر بھی ہمیں پڑھایا تھا، سکر بندہ خود طاری نہیں کر سکتا کہ ایک دم وہ وجد میں چلا جائے۔ داس صاحب کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک وہ حال ہے، وہ ایک مسٹیکل سٹیٹ ہے جب ڈیوائن لو بندے کو انویلوپ کر لیتی ہے اور بندہ اس میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کی ٹائز دنیا سے ٹوٹ جاتی ہیں، اب بظاہر بندے کو خیال آئے گا اب جو وہ اللہ نے خود یہ سارا کام کیا ہے، ٹائز ٹوٹ چکی ہیں دنیا سے، تو بیچارہ عبادت کیسے کرے گا؟ اب داس صاحب اس کا جواب دینے لگے، اللہ نے خود اس کو انویلوپ کیا۔ اور داس صاحب نے کہا وہ کون سا گروپ تھا جس کو انویلوپ کیا پرانے اولیاء اللہ میں؟ ابو بکر شبلی، ابو الحسن حضری، با یزید بستامی، ہمیشہ وہ اس جمع میں رہتے تھے، ڈیوائن لو میں رہتے تھے، نماز کی حالت میں ایک دم سہو میں آ جاتے تھے، جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا تھا الرٹ، دنیا میں واپس آ گئے، کیونکہ نماز کی معافی تو نہیں ہے، شریعت کی معافی تو نہیں ہے۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دو وجوہات سے یہ ہوتا تھا، ایک کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ان کو ڈیوائن لو میں انویلوپ کیا ہوا تھا، تو اللہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ میرا ولی ہو، میری محبت میں ہو اور میری شریعت کو چھوڑ دے، تو اللہ نماز کے وقت عین وقت میں ان کو سہو عطا کر دیتا تھا، جاؤ میری نماز پڑھ کے آؤ۔ جب بندہ حالت جمع میں ہوگا تب اللہ خود اس کی عبادت کے محافظ بنیں گے، اللہ خود اس کے نگران بنیں گے اور اللہ کہیں گے صاحب میں جاؤ عبادت کرو۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کو اللہ نے لو دیا ہو اپنا اور اپنی شریعت سے اس کو اٹھا لے. اللہ خود اہتمام کریں گے کہ اس کی شریعت اس سے قائم رکھی جائے گی. اور داس صاحب کہہ رہے ہیں یہ داس صاحب نے اس کتاب میں ایک اور جگہ بھی یہ بات کی, یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک سیکرٹ ہے. وہ سیکرٹ یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے سے اتنی محبت ہے کہ تیری شریعت کو کبھی منسوخ نہیں کروں گا. اب ولی جتنی مرضی جمع میں چلا جائے, وہ جمع میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ منسوخ نہیں ہونی. جیسے پیچھے بتایا تھا بایزید بسطامی کی معراج, اوپر چلے گئے, کہاں چلے گئے, احدیت کے درخت کو دیکھا, اب وہ اٹرنٹی کی فیلڈ کو دیکھا, جب غور کیا پتہ چلا یہ تو اس کا غیر ہے. تو اللہ نے کہا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنا, پھر تجھے بتاؤں گا, ایلیویٹ کروں گا, واپس جا. تو جمع سالم وہ جمع ہے جب بندہ اللہ کے حکم سے, اللہ کی محبت میں, اللہ کی وجہ سے بے قرار اور وجد میں ہے. اب اللہ اس کی نگرانی کریں گے اور اس کے لیے شریعت کی پابندی کو پاسبل بنائیں گے, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی. اللہ نے اپنے لور سے اور بلوڈ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. تو داسا فرماتے ہیں اب جمع تکثیر, اور سارا فراڈ یہاں سے شروع ہوا ہے نا. جمع سالم تو اصلی جمع ہے نا. جمع تکثیر یہ ہے کہ بندہ حکم میں بے خود اور مدہوش ہو جائے. اب بیچارہ خود ہی کیپیسٹی نہیں تھی, کنٹینر ہی نہیں تھا, مدہوش ہو گیا, اور اس کا حکم مجنونوں کا سا ہے. مجنون پاگل پر شریعت نہیں ہے. تو ہم اگر پاگل والے اسٹیشن پہ تھے اور ہم نے اس کو ولایت کا اعلیٰ اسٹیشن سمجھ لیا تو ہم پاگل ہیں. ہاں میں پڑھ رہا ہوں, ابھی تو میں نے پورا نہیں پڑھا. جمع تکثیر یہ ہے کہ بندہ حکم میں بے خود اور مدہوش ہو جائے. اللہ کے وہ کنٹین ہی نہیں کر سکا, کنٹینر چھوٹا تھا, زیادہ اندر شراب ڈل گئی محبت کی, فارغ ہو گیا. اس کا حکم مجنونوں کا سا ہے, پس مجذوب مدہوش تو عمل و مجاہدے سے معذور ہوگا. یہ کون سا مجذوب ہے؟ مجذوب مدہوش. تو جیسے پاگل پہ شریعت نہیں ہے, وہ نماز اس کے پر اللہ پوچھے گا بھی نہیں, وہ پاگل ہے وہ. تو یہ مجذوب بھی اس حکم میں آئے گا, مجذوب مدہوش. تو یہ بیچارہ اس کا دماغ ہی نہیں کر رہا, تو کیا نماز پڑھے گا اور کیا اللہ کی عبادت کرے گا؟ یہ تو بیچارہ ادن ہے ویسے بھی. تو مجذوب مدہوش تو عمل و مجاہدے سے معذور ہوگا, اور مجذوب باہوش, وہ پہلے والا مجذوب کون سا ہے؟ مجذوب باہوش, عمل کرنے پر مشکور اور مقبول ہوگا. اور جو مشکور ہوگا اس معذور کی نسبت زیادہ قوی ہوگا. تو سارے جو ملنگ ہیں وہ نکل گئے. ان کو یہ نہ آپ سمجھیں کہ وہ ملنگ جو ہیں وہ بڑے اونچے سٹیشن میں ہیں, وہ تو بیچارے ابھی خود پاگلوں کے سٹیشن پر ہیں, مجنون ہیں. تو مجنون کو اگر اللہ ٹھیک کر دے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس سے توقع نہ رکھیں کہ وہ بہت کوئی اللہ کے ہاں مشکور اور مقبول ہے. اللہ کے ہاں مشکور اور مقبول وہ اولیاء اللہ ہیں جو شریعت پر چل رہے ہیں, جمع میں موجود ہیں. تو ان کی جمع اصل میں جمع بھی نہیں ہے, جمع سالم فل جمع تکثیر ایک بیچارہ ایسے ہی کچھ بھی نہیں. اچھا اب داتا صاحب ایک اور یہاں پہ کلو ڈراپ کر رہے تھے. ابھی انہوں نے بتایا تھا جمع باطن میں کنیکشن رب تعالیٰ سے, ظاہر میں عبادت رب تعالیٰ کی, تفرقات میں جو ہوتی ہے. اب داتا صاحب ایک اور بات کریں. الغرض جاننا چاہیے جمع کا کوئی خاص مقام نہیں اور نہ کوئی علیحدہ حال ہے, کیونکہ جمع سے مراد اپنے امر مطلوب میں اپنے ارادے اور ہمت کو جمع کر لینا ہے. ایک گروہ کو اس امر کا کشف مشاہدہ اور مقامات طریقت میں ہوتا ہے, اور دوسرے گروہ کو
اس کا مشاہدہ احوال طریقت میں ہوتا ہے، اور دونوں وقتوں میں صاحب جمع کی مراد حاصل شدہ مراد کی نفی کرنا ہے، کیونکہ تفرقے سے مراد علیحدگی اور جمع سے مراد اتصال قرب و حق ہے، اور یہ سب امور میں درست ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اب اس کو ہم ایک ایک کر کے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز اور انڈرسٹینڈ کرتے جاؤ، چلو اب یہاں تک آئے ہو تو چلو ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کر لو۔ جمع کسی اسٹیشن کا نام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے 100 میٹر کی ریس ہے اور سارے بھاگ رہے ہیں اور جو 100 اس میں آ گیا وہ پہنچ گیا۔ جمع کوئی خاص مقام نہیں، نہ کوئی علیحدہ حال ہے، نہ یہ کوئی علیحدہ سے کوئی اسٹیٹ ہے۔ جمع سے مراد اپنے امر مطلوب میں اپنے ارادے اور ہمت کو جمع کر لینا ہے۔ اصل میں کام اتنا ہی ہے کہ امر مطلوب یعنی جہاں پر ہم جانا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا آبجیکٹو ہے، اس پر ایک فوکسڈ ایفرٹ کرنا، وہ اصل میں جمع ہے۔ ایک گروہ کو اس امر کا کشف مشاہدہ اور مقامات طریقت میں ہوتا ہے۔ ایک گروپ جو ہے وہ اپنا جب فوکس کرتا ہے اور رب تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اس چیز کا اندازہ کشف اور مشاہدے میں ہوتا ہے، ڈسکلوجر میں ہوتا ہے، مقامات میں ہوتا ہے، اسٹیشنز میں ہوتا ہے، اور دوسرے گروہ کو اس کا مشاہدہ احوال طریقت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اوپر سٹیٹس بھی اسٹیشن جو ہے وہ ہماری ایفرٹ سے ہمیں حاصل ہوتا تھا اور وہ پرماننٹ ہوتا ہے ریلیٹیولی۔ سٹیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی اور وہ ٹیمپریرلی آتی تھی، فلیشز جیسے ہوتی ہیں اللہ کی۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں دیکھو اندر کی بات سن لو کہ جمع بنیادی طور پہ کوئی ایک یونیفائڈ اسٹیشن نہیں ہے یا یونیفائڈ اسٹیٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جمع کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اسٹیٹ میں اور کچھ لوگ جمع کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اسٹیشن میں۔ تو جمع بیسکلی ایک ہر بندے کی اپنی جمع بھی ہو سکتی ہے اس کی کیپیسٹی اور کنٹینر کے مطابق، لیکن ریالٹی کی بات کیا ہے؟ داتا صاحب نے پیچھے ایک جگہ کہا تھا نا، عین مراد میں مراد سے بے مراد ہو جاتے ہیں، کہ جب اللہ سامنے ہوتا ہے اور وہ سیپریشن کو ایکسپیرینس، سیپریشن کو اور یونین کو سائملٹینیسلی ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو عین مراد میں مراد سے بے مراد ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی خواہش میں راضی ہو جاتے ہیں۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں دونوں وقتوں میں اصل میں صاحب جمع کون ہوتا ہے؟ جو جمع کی دونوں وقتوں میں صاحب جمع کی مراد حاصل شدہ مراد کی نفی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو صاحب جمع ہوتا ہے، پیچھے کیا آرگومنٹ داس صاحب نے دیا کہ جمع ایک ایسا کانسٹرکٹ نہیں ہے جو کہ بلکہ ڈفرنٹ ہے، کسی کے لیے وہ اسٹیشن میں ظاہر ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ اسٹیٹ میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب آپ کو آپ کے درجے کی جمع ملتی ہے، آپ کو اپنے درجے کی مراد ملتی ہے، تو آپ مراد کی نفی کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی مراد نہیں چاہیے، مجھے کریٹر آف مراد چاہیے۔ تو اصل جمع راضی بر رضا رہنے والا بھی ایک اسٹیشن ہے کہ بندہ راضی ہو۔ ہماری خواہش ہے نا کہ ہمیں رب کا کنیکشن ملے، تو ہمیں جب تھوڑا سا ڈسکلوجر ملے گا تو ہم نے وہ ڈیزائر اور وہ گریڈ کو ختم کرنا ہے، پیچھے ہٹانا ہے، کیونکہ وہ گریڈ بھی ہماری گریڈ ہے۔ تو دونوں وقتوں میں صاحب جمع کی مراد حاصل شدہ مراد کی نفی کرنا ہے، کیونکہ تفرقے سے مراد علیحدگی اور جمع سے مراد اتصال و قرب حق ہے۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں تفرقہ ہوتا ہے سیپریشن، اور جمع ہوتی ہے رب تعالیٰ سے کنیکشن، اور رب تعالیٰ سے سب سے بڑا کنیکشن یہ ہے کہ بندہ اس کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ جمع کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ یہاں پہ داس صاحب نے کیا بات کی، دوبارہ سے دیکھ لیں۔ جمع کا کوئی خاص نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی حال ہے، ہم جس چیز پر فوکس کر لیں، اپنی ہمت کو جمع کر لیں، وہ ہمارا آبجیکٹو بن جاتا ہے۔
جب ہم کسی بھی آبجیکٹو پر اپنی ہمت کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ آبجیکٹو ہمیں مل جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس آبجیکٹو کو گیو اپ کر دیں، کیونکہ وہ آبجیکٹو رب تعالیٰ نہیں ہوتا، اور اصل میں جمع رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہوتا ہے۔ تو داس صاحب کہتے ہیں چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمت کا حضرت یوسف علیہ السلام پر جمع ہونا، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ آپ کا کوئی ارادہ اور مقصود ہی نہ رہا۔ تو یہ بھی ایک جمع کی قسم ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کے اوپر اپنی ساری ہمت اور توجہ کو جمع کر لیا، اور اللہ نے اصل میں کروایا ان سے ایک درجے پہ۔ اسی طرح مجنو کے قصد کا لیلا پر جمع ہونا، مجنو کا ارادہ تھا لیلا مل جائے، وہ اس کے لیے وہ جمع تھی۔ سارے عالم میں لیلا کے سوا کسی اور کو نہ دیکھنا، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں طالب کا ارادہ ایک نقطے پر مرتکز رہتا ہے۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں جمع کیا ہے؟ کسی ایک نقطے پر مرتکز کر لینا اپنی توجہ کو، اور حقیقت میں ہمیں رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نقطے پر مرتکز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ہمت کو رب کے علاوہ کسی اور نقطے پر جمع نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں حضرت بایزید بسطامی ایک روز اپنے عبادت خانے میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے آ کر پوچھا کیا حضرت بایزید بسطامی گھر میں ہیں؟ تو حضرت بایزید نے فرمایا اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں۔ بایزید کیونکہ جمع کو ایکسپیرینس کر رہے تھے، اور بایزید کا جو پوائنٹ آف ریفرنس تھا، ارتکاز کا نقطہ تھا، وہ رب تعالیٰ کی ذات تھی، تو وہ اس جمع کو ایکسپیرینس کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا بایزید ہیں گھر پہ؟ انہوں نے کہا گھر میں اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ ایک اور بزرگ اللہ ان سے راضی ہو فرماتے ہیں ایک درویش مکہ میں آیا اور خانہ کعبہ کے مشاہدے میں 1 سال بیٹھا رہا، نہ کھانا نہ پینا اور نہ کھایا نہ پیا نہ سویا نہ طہارت کی، اپنی ہمت و ارادے کو خانہ کعبہ جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کی رویت پر جمع کر دیا، حتیٰ کہ وہی اس کے جسم کی غذا اور جان کا شربت بن گیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں ایک اللہ کا ولی تھا، وہ کیونکہ خانہ کعبہ کو اللہ سے نسبت تھی تو ان کی ساری توجہ خانہ کعبہ بن گئی تھی اللہ کی وجہ سے۔ 1 سال کچھ کھایا پیا نہیں تھا، وہ جو دید تھی وہی ان کی غذا اور ان کی طاقت اور ان کی شربت، وہی سب کچھ تھا۔ تو داس صاحب ابھی تک کیا کہہ رہے ہیں؟ جمع نہ کوئی ایک اسٹیشن کا نام ہے، نہ کوئی ایک اسٹیٹ کا نام ہے، بندہ اپنی ہمت کو جہاں جمع کر لے وہ اس کی جمع ہے۔ لیلا اور مجنو نے لیلا پر اپنے آپ کو جمع کر لیا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام پر اپنے آپ کو جمع کر لیا۔ تو بندوں کو چاہیے نہیں کہ رب پر ایسا جمع کیا کریں جیسا مخلوق کے ساتھ انہوں نے جمع کیا۔ اگر ہمارے پاس ایسی اگزامپلز ہمیں ملتی ہیں کہ ماں نے بیٹے کے لیے، باپ نے بیٹے کے لیے اپنے آپ کو جمع کر لیا، تو آل دا مور ریزن کہ ہم اپنے کریٹر کے لیے اپنے فوکس کو جمع کر لیں۔ تو وہ انہوں نے بایزید بسطامی اور اس ولی کی جو اگزامپل دی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں دی ہے انہوں نے، کہ وہ خانہ کعبہ کیونکہ ایک پورٹل ہے دنیاوی طور پہ، رب تعالیٰ کی نسبت رکھتا ہے، تو انہوں نے اپنی توجہ کو اس پہ مرکوز رکھا۔ مطلب وہ نگیٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہیومن لیول پر ہم جمع کرتے ہیں تو آل دا مور ریزن کہ ہم رب تعالیٰ کے لیول پر بھی اپنی ہمت کو جمع کریں، ہمارا فوکس وہاں پہ ایسے ہونا چاہیے۔ اب داتا صاحب بڑی اہم بات کرنے لگے، بڑی اہم بات کرنے لگے۔ داتا صاحب کہہ رہے ہیں ان سب امور کا اصل یہ ہے، سیکرٹ یہ ہے، یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں، خداوند تعالیٰ نے اپنی محبت کا اصل جو ایک جوہر تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ہول تھی، ہول، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا۔ اللہ کا لو تھا، لو کے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے اور پوری کائنات میں سپرنکل کر دیے، اور دوستوں میں سے ہر ایک کو اس محبت الہی میں اس کی گرفتاری کے مطابق
محبت کے کل اجزاء میں سے ایک جز کے ساتھ مخصوص کر دیا. کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ اپنے لو کے چھوٹے چھوٹے پارٹ سپرنکل کر دیے, اور جس کو جو پارٹ ملا وہ رب تعالیٰ سے اس پارٹ کے مطابق محبت میں گرفتار ہو گیا. یا یوں کہہ لیں کہ جیسے وہ رب کی محبت میں گرفتار ہوا, اس کی محبت کے مطابق اللہ نے اس کو ایک پارٹ دے دیا اپنا لو کا. جتنی اس نے جد و جہد کی تھی اس کے مطابق وہ پارٹ اللہ نے کہا یہ لے لے. بالکل گرفتار. ہر ایک کو اس محبت الہی میں اس کی گرفتاری کے مطابق محبت کے کل اجزاء میں سے ایک جز کے ساتھ اسے مخصوص کر دیا. پھر انسانیت کا جوش, طبیعت کا لباس, مزاج کا پردہ اور روح کا حجاب اس پر ڈال دیا. اچھا, اس بات سے اگر ہم ایک کانٹمپلیٹو پاز کریں, یہاں پر یہ لگتا ہے کہ اس زندگی سے پہلے جو ہماری زندگی تھی نا, تب کچھ پارٹیکلز نے رب تعالیٰ سے زیادہ محبت کا اظہار کیا ہے اور کچھ پارٹیکلز نے کم محبت کا اظہار کیا ہے. جنہوں نے وہاں زیادہ محبت کا اظہار کیا ہے, اللہ نے اپنے گریٹر لو کا پورشن انہیں دیا, اور پھر ان کے اوپر انسانیت کا جوش, طبیعت کا لباس, مزاج کا پردہ اور روح کا حجاب ڈال دیا. لگ یوں رہا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی بات دا صاحب کر رہے ہیں یہاں پہ. نہیں, زیادہ ویل میں نہیں ڈال دیا, مطلب جو پورشن تھا, جس نے جتنا مانگا وہ پورشن اس کو دیا اور اس کے اوپر ویل ڈال دیے. زیادہ ویل نہیں ڈالے, ویل تو جتنے بھی اللہ کی مرضی ہے جو انہوں نے ڈالے. اب وہ دیکھنا چاہ رہے تھے نا دنیا میں وہ کیا پھر اس کا کرتا ہے. ہاں, ان سب امور کا اصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی محبت کا اصل جو کہ ایک جوہر تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا, اور اپنے دوستوں میں سے ہر ایک کو اس محبت الہی میں اس کی گرفتاری کے مطابق محبت کے کل اجزاء میں سے ایک جز کے ساتھ اسے مخصوص کر دیا. پھر انسانیت کا جوش, طبیعت کا لباس, فزیکالٹی کا لباس, مزاج کا پردہ, اس کے اندر نیچر اور ایٹیٹیوڈ رکھے, اور روح کا حجاب اس پر ڈال دیا. یہاں تک کہ محبت الہی کے اس جز نے اپنی قوت سے اس دوست حق کے ہر ایک جز کو جو محبت الہی کے اس جز کے ساتھ پیوست اور متصل تھا اپنی صفت پر کر دیا, حتیٰ کہ وہ دوست حق ہمہ تن مجسمہ محبت ہو گیا, اور اس کی تمام حرکتیں اور ملحوظات اس محبت کے پیوستہ ہونے کی جگہ بن گئی. یہی وجہ ہے کہ اہل معنی اور لغت نے اس مقام کا نام ہی جمع رکھ دیا ہے. جمع کا یہ اگلا مطلب داتا صاحب بتا رہے ہیں. داتا صاحب کہہ رہے ہیں لو کا ایک بڑا ہول تھا ہماری کریشن سے پہلے, اللہ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کیے, اور وہاں پر جس نے اللہ سے جیسی محبت کی اس کو ویسا پارٹ عطا کر دیا. وہ پارٹ اس کو دے دیا اللہ نے. اس پارٹ کے اوپر اللہ نے ہیومینٹی کا, اسپرٹ کا, نیچر کا, فزیکالٹی کا ویل ڈال دیا, ویل ڈال کے دنیا میں بھیج دیا. اب وہ ایک پارٹ اس کے پاس تھا, اور وہ پارٹ اس کے اندر طلب اور ڈیزائر پیدا کرتا تھا کہ میں دیگر پارٹ سے بھی ملوں. وہ دیگر پارٹس کہاں ہیں, ادھر میں جاؤں. میرے پارٹ نے یہ ڈیزائر کی کہ دیگر پارٹس کدھر ہیں, تو ان پارٹس کے پیچھے جب میں نے دنیا کے اندر دوڑ لگائی کہ میرا پارٹ باقی پارٹ سے جڑ کر دوبارہ ہول میں چلا جائے, تو اس کو جمع کہتے ہیں.
لو کو دوبارہ انٹیگریٹ کرنے کو جمع کہہ رہے ہیں، اور وہ اس کے اندر وہ ایفرٹ اس پروسیس کا پارٹ ہے. لیکن وہ اسٹیشن کیا ہے جمع کا؟ کہ ڈیوائن لو کے وہ پارٹس کہاں کہاں ہیں. وہ ولیوں کے پاس ہیں، میں ولیوں کے پاس گیا. وہ نبیوں کے پاس ہیں، وہ نبیوں کے پاس گیا. جیسی پکچر پوری ہوئی تو میں نے کیا کیا؟ لو کو جمع کر لیا. اور یہ سب کرنے کے لیے کیا کر رہا تھا میں؟ مجاہدے، عبادت. یہ ہے اصل میں وہ بام شیل. پیج 241. تو کہہ رہے ہیں اس لیے اہل معنی اور لغت نے اس مقام کا نام ہی جمع رکھ دیا کہ یہ وہ اسٹیشن ہے جہاں پہ لو کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. تاسا فرما رہے ہیں اہل معنی اور لغت نے اس مقام کا نام ہی جمع رکھ دیا ہے. اور اسی معنی کے متعلق حسین ابن منصور فرماتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اے میرے مقصود، اے میرے مطلوب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اے میرے وجود کی دونوں آنکھوں کی اصل، اے میری ہمت اور ارادہ کے منتہی، اے میری گویائی، اے میرے اشارات، اے میرے ایما، اے میرے کل، اے میرے کل وجود کے کل، اے میرے کان، اے میری بصارت، اے میرے جملہ وجود، اے میرے عنصر وجود، اے میرے تمام اجزائے بدن، میں تیرے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. تو پیچھے داس صاحب کہہ رہے ہیں وہ لو کا پورشن ہے، اور اس لو کے پورشن نے الٹیمیٹلی جب ہم سارے وہ جگسا پزل کو سالو کرتے ہیں تو اللہ والے مجسمہ محبت بن جاتے ہیں. وہ سارے لو کا مرر بن جاتے ہیں. وہ پورا ہول تھا اس کو اپنی ذات میں ریئلائز کرتے ہیں. اے میرے آقا، میرے مولا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اے میرے مقصود، میرے آبجیکٹیو، اے میرے مطلوب، یہ بھی آبجیکٹیو، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اے میرے وجود کی دونوں آنکھوں کی اصل. ایک دونوں آنکھیں، یہ دنیاوی یہ آنکھیں، اور باطنی طور پر ایک روحانی آنکھ ہوتی ہے اور ایک عقل کی آنکھ ہوتی ہے، اس کی اصل بھی اللہ تعالیٰ ہے. اے میری ہمت کے منتہی، یعنی منتہی انتہا کو کہتے ہیں کہ میری ہمت آپ کی وجہ سے جہاں تک جاتی ہے. اے میری گویائی، اے میرے اشارات، اے میرے ایما، میرے ارادے، اے میرے کل وجود کے کل، اے میرے کان، اے میری بصارت، اے میرے جملہ وجود، میرا سارا وجود، اے میرے عنصر وجود، عنصر فزیکل کو بھی کہتے ہیں، میرے تمام اجزائے بدن، میں تیرے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. یعنی وہ پوری باڈی ہی لو بن جاتی ہے، اور ایک ایک آرگن جو ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے. تو داس صاحب کہتے ہیں کلمینیشن کی طرف جا رہے ہیں، جو شخص اپنے اوصاف میں مستعار ہو، جس کی اپنی ہر ایٹریبیوٹ بوروڈ ہے، اسے اپنی ہستی کا ثابت کرنا اس کے لیے آر ہوتا ہے. اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کہا کرے میں ایگزسٹ کرتا ہوں، اس کی ساری چیزیں بوروڈ ہیں. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری ہستی ایگزسٹ کرتی ہے، میں ایگزسٹ کرتا ہوں. جو شخص اپنے اوصاف میں مستعار ہو، اسے اپنی ہستی کا ثابت کرنا اس کے لیے آر ہوتا ہے، اور اس کی توجہ دونوں جہاں کی طرف باعث کفر ہوتی ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رب کے علاوہ کسی طرف توجہ نہیں کرتے. اگر رب کے علاوہ کہیں اور توجہ کر لیں اس درجے پہ وہ شرک ہو جاتا ہے. اللہ والے نہ اپنی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ اور کریٹڈ ریلم کے اندر توجہ کرتے ہیں. جو شخص اپنے اوصاف میں مستعار ہو، اسے اپنی ہستی کا ثابت کرنا اس کے لیے آر ہوتا ہے، اور اس کی توجہ دونوں جہاں کی طرف باعث کفر ہوتی ہے، اور تمام موجودات اس کے ارادے میں ہیچ اور خار ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی ایگزسٹنگ چیزیں ہیں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ان کو وہ ان کے لیے میٹر بھی نہیں کرتے. تو بہرحال یہاں تک داس صاحب نے جمع کی ڈیبیٹ کو ریپ کیا. اب ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ ہے. کچھ لوگوں نے کہا ایک اور سٹیشن ہوتا ہے جمع الجمع.
جمع الجمع، اور عام طور پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ استعمال کرتے تھے، اور یہ ایک جمع کی بھی سپرلیٹو ڈگری تھی، جمع الجمع. تو داتا صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ دیکھیں تفرقہ اور جمع ہی اسٹیشنز ہیں، جمع الجمع ورڈ کے لیول پہ آپ کہہ لیں لیکن اصل میں ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یا تفرقہ ہے یا جمع ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ تھوڑی سی ڈیبیٹ دا صاحب کر رہے ہیں. دا صاحب فرماتے ہیں پھر اہل لغت کا ایک گروہ کلام کی باریکی اور عبارت کے عجیب ہونے کو کہتے ہیں کہ جمع الجمع ہے. پیپل آف دا لینگویج نے ایک اور ٹرم کوائن کی، جمع الجمع، اور یہ کلمہ یعنی یہ ورڈ، یہ ٹرم از روئے عبارت و تلفظ تو بہت ہی اچھا ہے، ورڈ کے لیول پر تو جمع الجمع بڑی بیوٹیفل ٹرم ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یوں بہتر ہے کہ جمع الجمع نہ کہے، یعنی معنی کے لحاظ سے جمع الجمع نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کیونکہ جمع الجمع اگر ہم کہہ رہے ہیں، ضرورت ہے کہ جمع سے پہلے تفرقہ ہوتا ہے کہ اس پر جمع کا اطلاق درست ہو. تو جمع کی جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جمع تو تفرقے کی ہوتی ہے، اور جمع اپنے حال اور کیفیت سے نہیں بدلتی، اور یہ عبارت محل نظر ہے. اب دا صاحب نے ایک چھوٹا سا آرگومنٹ دیا. دا صاحب کہہ رہے ہیں لینگویج کے لوگوں نے کہا کہ جی جمع الجمع ایک بڑا سپرلیٹو ڈگری. دا صاحب نے کہا ورڈ کے لیول میں بڑی زبردست ٹرم ہے، میننگز کے لیول پر نہ کہا کرو. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جمع میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں تفرقے میں تھا، یعنی میں پہلے اللہ سے دور تھا اور اب میں اللہ کے ساتھ کنیکشن میں چلا گیا ہوں. تو جب ہم انبیاء کو یہ کہیں گے کہ وہ جمع الجمع ان کا اسٹیشن ہے تو یہ بات بنے گی نہیں، کیونکہ جمع الجمع سے پہلے کیا تفرقہ التفرقہ تھا. اللہ والے تو ہمیشہ ہی جمع میں ہوتے ہیں، نبیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، وہ تو ہمیشہ ہی جمع میں ہوتے ہیں، کیونکہ عام جمع سے پہلے تفرقہ اور سیپریشن ہوتی ہے. اللہ کے نبیوں کے لیے ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے، تو خالی جمع ہی کہنا چاہیے، جمع الجمع نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. ناصب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ عبارت محل نظر ہے، کہ یہ عبارت جو ہے یہ سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی ہے. محل نظر سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی. تو دا صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے صاحب جمع جس کا قصد ایک امر پر جمع ہوتا ہے اپنے سے باہر اوپر اور نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا. جو صاحب جمع واقعی ہے اور جو نبی صاحبان جمع ہوتے ہیں وہ تفرقے میں ہوتے ہی نہیں ہیں. ولی اللہ ہوتے ہیں نیچے تفرقے میں اور اوپر جمع میں، نبی ہر حال میں جمع میں ہوتا ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں جو صاحب جمع ہوتا ہے اس کا ارادہ ایک حکم پر جمع ہوتا ہے اور وہ اپنے سے باہر اوپر اور نیچے نہیں دیکھ سکتا. جو اصل میں پروفٹس ہیں وہ اپنی ذات کے اوپر اور اپنے ارد گرد وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، توجہ رب تعالیٰ کے اوپر ہوتی ہے. تو نے دیکھا نہیں شب معراج میں دونوں جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیے گئے، لیکن آپ نے کسی چیز کی طرف التفات نہیں کیا، لطف نہیں کیا، توجہ نہیں کی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جمع میں تھے اور ایک ہی امر یعنی مشاہدہ ذات حق تعالیٰ پر اپنا ارادہ جمع کیے ہوئے تھے، اور ایک صاحب جمع کے لیے تفرقہ یعنی غیر اللہ کا مشاہدہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ تجلیات حق سے ادھر ادھر پلٹی اور نہ ہی آگے بڑھی، بلکہ عین تجلیات پر گڑی رہی. یہ داتا صاحب نے اگلی ایک بات کر دی ہے جمع کے اوپر، اور یہ پروفٹس کا سٹیشن بتا رہے ہیں. وہ ایک عام ولی باڈی کے لیول پہ تفرقے میں ہوتا ہے اور باطن کے لیول پر کنیکشن میں ہوتا ہے. نبی ہر لیول پہ جمع میں ہوتا ہے، اور جمع الجمع کہنے سے بات نہیں بنتی، کیونکہ پھر ادھر تفرقہ التفرقہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے، جو کہ بات نہیں ہے. کیونکہ جو پیور جمع میں ہوتا ہے وہ رب کے علاوہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے معراج کے پر جو آیات نازل کی، ما زاغ البصر وما طغا،
کہ میرے نبی کی نظر تو بھٹکی نہیں، نہ ادھر سے ادھر ہوئی نہ ادھر سے، بالکل بلز آئے، رب تعالیٰ پر فوکس رہی۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو گو کے دونوں جہان کی سیر کرائی گئی، سب کچھ دکھایا گیا، لیکن توجہ رب پہ تھی، اور یہ ہوتی ہے اصلی جمع جو صرف پروفٹس کو ملتی ہے۔ تو اس کو جمع الجمع کہنے کا وہ ٹھیک ہے، ورڈ کے لیول پر آپ کہہ لیں، لیکن اصل میں یہ جمع ہے، پیور جمع، خالی جمع ہی ہے اصل میں یہ۔ تو دا صاحب کہتے ہیں میں نے اس معنی کے متعلق ابتدائے حال میں کتاب لکھی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، ینگ تھا، میں نے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام کتاب البیان للاہل العیان رکھا ہے، اور کتاب بحر القلوب کے باب جمع میں بھی میں نے ایک طویل فصل بیان کی ہے۔ داتا صاحب کی ایک اور کتاب تھی بحر القلوب، ہارٹس کا اوشن، کہہ رہے ہیں اس میں بھی میں نے لکھا ہے ڈیٹیل میں۔ 18 کتابیں داتا صاحب نے لکھی تھی، صرف ایک کی ایگزسٹ کرتی ہے ابھی، شاید زیادہ راز کی باتیں لکھ دی تھی، اللہ نے کہا یہ اس قابل نہیں ہے۔ تو دا صاحب کہتے ہیں ان میں سے فرقہ سیاریہ کا یہ طریقہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے۔ اب اس گروہ کے قول کی طرف رجوع کرتا ہوں جن سے ملحدین اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، ملحدین نان بلیورز، ان کی عبارات کو اپنے الہاد کے ظاہر کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی عزت میں ذلیل کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی غلطیوں کے مقام ظاہر ہو جائیں اور مریدین ان کے دعووں سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا غوث اعظم دستگیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا داتا صاحب۔ آج غوث پاک ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو زاہدوں جیسے کپڑے تو پہنتے ہیں لیکن زہد حاصل نہیں ہوتا، اور حضرت عیسیٰ کی روایت سے شروع کرتے ہیں، یعنی جب کوئی خوشبو آپ علیہ السلام کی ناک میں پہنچتی تھی تو آپ اپنی ناک کو بند کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بھی دنیا سے ہے۔ اے اپنے قول و فعل سے زہد کا دعویٰ کرنے والوں، یہ تم پر حجت ہے، تم نے کپڑے تو زاہدوں جیسے پہن لیے ہیں اور تمہارے باطن رغبت اور دنیا پر حسرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان کپڑوں کو اتار ڈالتے اور اس رغبت کو جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کر دیتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا تھا اور تمہیں نفاق سے زیادہ دور لے جانے والا تھا، اور جو شخص اپنے زہد میں سچا ہوتا ہے اس کا مقصوم اس کی طرف آتا ہے اور وہ اس کو لے لیتا ہے اور اپنے ظاہر کو اس سے آراستہ کر لیتا ہے، اس کا دل اس کی اور اس کے سوا دوسری چیزوں سے بے رغبتی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء سے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں میری محبوب بنائی گئی ہیں، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود اس کے کہ تمام دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اس لیے محبوب سمجھا کہ آپ کے لیے یہ علم ربی سے مقسوم ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کی تعمیل میں ان چیزوں کا استعمال فرماتے تھے، کیونکہ حکم کی تعمیل اطاعت اور عبادت ہے۔ جو شخص اپنا مقصوم اس صورت سے لے گا وہ اطاعت الہی میں ہی رہے گا، اگرچہ تمام دنیا سے نفع حاصل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ تینوں بظاہر دنیاوی چیزیں تھیں اور
حضور نے فرمایا کہ یہ میرے لیے پسندیدہ ہیں، لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور جیسے ابھی داتا صاحب نے فرمایا کہ ان کا جو لیول تھا، جو جمع کا لیول تھا، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ یہ سب کرتے تھے۔ اپنے نفسانی خواہش یا اپنے ظاہر کی خواہش سے نہ وہ خوشبو لگاتے تھے، نہ وہ شادی کرتے تھے، نہ وہ اور کوئی کام جو بھی بظاہر دنیاوی کام ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا شامل تھی، تو اس کی پورا کرنے کے لیے وہ اس کو کرتے تھے۔ کیونکہ یہ اکثر یہ والی جو ایک حدیث ہے یہ ہمیشہ مس کوٹ ہوتی ہے، اور آج کل کے لوگ اس کے اتنے خواتین کے اس میں اس کو وہ کرتے ہیں، تو وہ غوث پاک نے اس کی ہمیں بالکل، تو وہ اس لیے انہوں نے یہ بتایا کہ گو کہ اللہ نے یہ 3 دنیاوی چیزیں ان کے لیے پسند کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ کا امر ربی تھا۔ اے جہالت کے قدموں پر زاہد بننے والوں، یہ ہمارے لیے، اے جہالت کے قدموں پر زاہد بننے والوں، سنو اور تصدیق کرو، تکذیب نہ کرو، اور اس محمدی زہد کو سیکھو، تاکہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے تقدیر کو رد نہ کرنے لگو۔ جو شخص علم سے جاہل ہو وہ اپنی رائے پر استغنا کرنے والا ہو، اور اپنے نفس، خواہش اور شیطان کے کلام کو قبول کرنے والا ہو، پس وہ شیطان کا تابع دار اور اس کا بندہ ہے، اور اس نے شیطان کو اپنا مرشد بنا لیا ہے۔ اے جاہلوں، اے منافقوں، آج تو بڑی ڈانٹ پڑ رہی ہے، تمہارے دل کس قدر سیاہ ہو گئے ہیں، اور تمہارے دل کس قدر سیاہ ہو گئے ہیں، اور تم کس قدر گندگی میں ہو، اور تمہاری زبان درازی اور کلام کی سختی کس قدر بڑھ گئی ہے، اور تم ان تمام فضول باتوں سے جن میں تم مبتلا ہو توبہ کرو، اور اللہ رب العزت اور اس کے اولیاء جو کہ اس کے محبوب ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، طعنہ کرنا چھوڑ دو، اور دنیاوی مقصوم کے استعمال کرنے میں ان پر اعتراض نہ کرو، کیونکہ وہ اس مقصوم کو امر خداوندی کے حاصل کرتے ہیں اور نفسانی خواہش کی وجہ سے حاصل نہیں کرتے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی ہے، اس کا اشتیاق اس کے سوا ہر چیز میں بے رغبتی اور ظاہر اور باطن کا شدت سے رخ پھیر لینا موجود ہے، لیکن ان کے مقصوم جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم پہلے ہی متعلق ہو چکا ہے، ان کے استعمال کیے بغیر ان کو چارہ نہیں۔ ان کے لیے دنیا میں قیام اور امن عالم میں رہنا اور اپنے مقصوم کو حاصل کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ تو ان کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان کو دیکھنا ایک سخت ترین مصیبت ہے۔